اور ایسا ہی ہوا. آپ نے عید کے موقع پر بھی آپ کی ملاقات ہوئی, پاکستان ٹیلی ویژن پہ, دیگر چینلز پہ بھی آپ ایک ان کی گفتگو سے فیضیاب ہوتے رہے. آج ہماری بہت خوش بختی ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جاوید احمد حامدی صاحب. السلام علیکم سر. ایسا بہت بہت شکریہ کہ رات کے اس پہر میں آپ ہمارے ساتھ ہیں, اور جشن بہاراں کا سماں ہے, اور میں بہت پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ یہاں آئے. کا موقع دیا سر, میری طرف سے بھی اور تمام ویوز کی طرف سے بھی آپ کو خوش آمدید, اور جتنے سیکھنے والے ہیں اللہ کرے کہ وہ اس وقت یہاں بیٹھے ہوں ہمارے ساتھ موجود ہوں, کیونکہ آپ جب بھی ہمارے پاس ہوں بہت سیکھنے کو ملتا ہے. یہ ویسے تو بہت سیکھنے کا وقت بھی ہے. یعنی رات کے اس پہر انبیاء علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی عنایتیں فرمائی ہیں, اور یہی اصل میں وہ وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا بھی ایک خصوصی قرب آدمی کو حاصل ہوتا ہے. تو اس لیے اس سے اچھا کوئی سیکھنے کا وقت نہیں ہے. قرآن مجید میں ایک بڑا دل نواز مقام ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین کی گئی کہ اب آپ پر ایک بڑی ذمہ داری ڈالے جانے والی ہے, تو آپ اس رات کے وقت میں اٹھ کر نماز بھی پڑھیں اور قرآن مجید کا مطالعہ کریں. اور اس میں الفاظ یہ ہیں کہ ورتل القرآن ترتیلا, یعنی بہت ٹھہر ٹھہر کر سمجھ کر قرآن کا اس وقت مطالعہ کیا جائے. اس سے آپ کو جمعیت خاطر بھی حاصل ہوگی اور فہم میں بھی بہت بہتری آئے گی. تو اس لیے اس سے اچھا وقت کون سا ہو سکتا ہے کچھ سیکھنے سے پہلے. ایسا علی نے آج شروع میں ایک بات کی تھی, اور وہ اکثر ہوتی ہے کہ قدرت کا رنگ اگر آپ دیکھیں موسموں کے حوالے سے تو ایک تبدیلی اور تغیر کی ایک صورت نظر آتی ہے, ایک مسلسل ایک تبدیلی, ایک سائیکل. یہ جو رنگ ہے جس کو ہم بہار کا رنگ کہتے ہیں, اور ہر چیز وہ نئی کونپلوں کا پھوٹنا اور موسموں میں اور کھیتوں میں وہ جو ایک رنگت ہے, اس کو قدرت کا کیا مزاج کہیں گے آپ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ قدرت اپنی ذات میں نمو کو پسند کرتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب یہ بیان کیا کہ ہم نے اس کائنات کو کیسے تخلیق کیا ہے, تو اس بیان کو اگر آپ بہت غور کے ساتھ پڑھیں گے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایک جامع حقیقت تھی جس کے اندر سے یہ آہستہ آہستہ شگوفوں کی طرف پھوٹ نکلی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا اپنا مزاج ارتقاء کا مزاج ہے, اور بعض موقعوں پر قرآن مجید نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ یک بھیک کوئی معاملہ کر ڈالتے ہیں, بلکہ وہ اس معاملے کو ادوار سے گزارتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کونپل نکلتی ہے, گدراتی ہے, تنے پر کھڑی ہوتی ہے, پھر اس میں ایک کنچا ہم دیکھتے ہیں, پھر وہ کھلنا شروع ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ پھول بن جاتا ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے یہ ہر جگہ ہے. وہ اگر چاہتے تو ظاہر ہے کہ اس پر قدرت رکھتے تھے کہ مجھے اور آپ کو 20-22 سال کی عمر میں پیدا کر کے آسمان سے براہ راست نازل کر دیتے, ہم زمین سے پھوٹ نکلتے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. یعنی پھول کے کھلنے میں اور ایک طفل نازک کے وجود پذیر ہونے میں کوئی بہت فرق نہیں ہے. وہ بھی آپ دیکھیے اسی طریقے سے نمو پذیر ہوتا ہے, آہستہ آہستہ پھر بچپن کے, لڑکپن کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے, اور پھر شباب پر پہنچنے کے بعد گویا کھل جاتا ہے. تو قدرت کا عمومی قانون ساری کائنات میں یہی ہے. اسی وجہ سے اس دور کے بعد سائنسدانوں کو یہ خیال ہوا کہ یہ غالباً ایک بڑا لمبا ارتقائی عمل ہے جس سے گزر کر یہ کائنات وجود پذیر ہوئی ہے. ان کا ارتقاء کا نقطہ نظر صحیح ہو یا غلط, قرآن مجید سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کام کو اسی طرح کرتے ہیں, اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بڑا سبق پوشیدہ ہوتا ہے. اس سے تم اندازہ کر سکتے ہو کہ قدرت اپنی بو کلمونی اور گونا گونی کو کیسے نمایاں کر کے چلی جاتی ہے. آپ قدرت کو اگر وہ یک بجا کے پھول آپ کے سامنے رکھتے تو اس طرح نہیں پہچان سکتے جس طرح اگر آپ اس کو ایک کونپل کے نکلنے سے اور تنے پر کھڑے ہونے اور پھر ایک گنچے کی صورت اختیار کرنے, پھر ایک کلی بننے اور پھر پھول کھلنے میں دیکھتے ہیں. تو یہ قدرت کا ایک عمومی نظام ہے, اور پوری کی پوری کائنات میں آپ دیکھیں ہر جگہ یہ کار فرما ہے. یعنی اس کا جس زاویے سے بھی آپ مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمارے لیے در حقیقت اللہ تعالیٰ کی شان کو دیکھنے کے اتنا موقع ہوتے ہیں. اگر آدمی اللہ تعالیٰ کو پہچاننا چاہے, اس کی معرفت حاصل کرنا چاہے, تو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے اس عمل کو دیکھے. اور یہ بچوں کی پیدائش میں بھی ہے, یہ جانوروں کی پیدائش میں بھی ہے, یہ جمادات میں بھی ہے, یہ نباتات میں بھی ہے, ہر جگہ آپ اس کو دیکھتے ہیں. البتہ اس کی پہچان اور اس کی معرفت پر متنبع کرنے کے لیے قدرت کبھی کبھی اس کے برعکس عمل کرتی ہے. یعنی اگر خزاں نہ آئے تو آپ بہار کو اس طرح نہیں پہچان سکتے.
بہار آپ کو متنبع نہیں کرے گی، آپ بہار سے مانوس ہو جائیں گے، آپ محسوس کریں گے جیسے وہ آئی ہی رہتی ہے. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ سردی کا ایک موسم ہمارے ملک میں بالخصوص آتا ہے، اس میں خزاں کی سی کیفیت ہوتی ہے، اداسی ستاری ہو جاتی ہے، وہ ہے نا کیوں اداس کرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. تو یہ کیفیت سردیوں کی شاموں میں پیدا ہو جاتی ہے. اور پھر یک بیک ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ سردی خنکی میں بدل رہی ہے، موسم ایسا ایسا کھلتا سا جا رہا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا اس میں صرف پھول نہیں کھلتے، دل کے شگوفے بھی کھلتے، اور نئی نسلوں میں بھی ایک موج مستی کسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بہار اپنے جوبن پر آ جاتی ہے. اور اب تو کچھ عرصے سے خیر ہمارے شہر میں بڑا اہتمام ہوتا ہے کہ پھولوں کے جگہ جگہ تختے لگا دیے جاتے ہیں. آپ کبھی گزرے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حسن کو کتنی خوبی سے پھیلا دیا. ابھی آپ نے کہا ہے کہ نئی نسل میں بھی ایک جذبہ سا ہوتا ہے، کیا یہ بھی ارتقاء کا ایک پہلو ہے؟ یہ شروع سے ہی تھا؟ نہیں، یہ ہمیشہ سے. یعنی دنیا کی آپ قدیم ترین تاریخ پڑھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یونان کی تہذیب میں، روما کی تہذیب میں ہر جگہ لوگ اسی طریقے سے موسموں کو مناتے رہے. یعنی موسموں میں جب خاص طور پر یہ بہار کا موسم آتا ہے تو دنیا کی ساری تہذیبوں کا مطالعہ آپ کر کے دیکھیے، اس میں اس طرح کے جشن برپا ہوتے ہیں. اور کئی مذہبوں کو بھی اس کے ساتھ ریلیٹ کیا گیا ہے. بالکل ایسا ہوا. یعنی بہت سے مذاہب ایسے ہیں کہ جن مذاہب میں خاص طور پر نئے سال کی آمد، بہار کی آمد، یہ بڑی غیر معمولی اہمیت کی حامل رہی ہے. پارسی مذہب تو خیر ہمارا ہمسایہ مذہب ہے، ایران میں پیدا ہوا، وہاں بھی نوروز کا تہوار بڑے شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے. تو سال کا تبدیل ہونا، خواہ وہ شمسی سال ہو یا قمری سال ہو، اسی طرح موسم کا تبدیل ہونا، یہ معلوم نہیں کیا بات ہے، انسان کے ذہن میں ایک احتجاج سا پیدا کرتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی چیز نمودار ہو گئی ہے، کوئی نئی دنیا وجود پذیر ہو گئی ہے، کچھ ندرت سی پیدا ہو گئی ہے، فکر میں پیدا ہو گئی ہے، عمل میں پیدا ہو گئی ہے. ویسے ہی میں آپ سے عرض کروں تو انسان کو اگر آپ دیکھیں تو اسے ایک صورتحال میں آپ رکھ دیجئے، تھوڑی دیر کے بعد یہ محسوس ہوگا کہ جیسے کوا مزمل ہونا شروع ہو گیا. یعنی وہ خود تنوع چاہتا ہے، خود چاہتا ہے کہ چیزیں تبدیل ہوتی رہیں، ایک سے دوسری صورت اختیار کرتی رہیں. اور اس میں خزاں اور بہار کا آنا، رات اور دن کا آنا، رات اور دن کو بھی آپ دیکھیے نا، قرآن مجید نے اس کو بڑی نشانی قرار دیا ہے، اختلاف اللیل والنہار. یعنی دن رات میں پروتی ہوئی آتی ہے، قرآن کے الفاظ میں دن رات میں پروتا ہوا آتا ہے. اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ گویا ایک طرف اندھیرا، دوسری طرف روشنی، ایک طرف نور، دوسری طرف ظلمت، اس کو دکھاتے رہتے ہیں. اور حق و باطل کی بھی یہی صورت رہتی ہے. اس کی مثال اس سے دی ہے، ایک مقام کے اوپر مثال اس سے دی ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نور اور ظلمت کو ایک دوسرے کے ساتھ لاتے رہتے ہیں، ایسے ہی دنیا میں حق و باطل کی کشمکش بھی جاری رہتی ہے. اس کو ہمارے شاعر نے بیان کیا نا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے قائم روز، چراغ مصطفی سے شرار بول حبی. تو یہ چیز بھی ساتھ ساتھ چلتی آ رہی ہے. خیر اور شر کا مار کا بھی اسی طرح گرم ہے. آپ دیکھیے نا کہ شیطان نے اور یزدہ نے جو صورت پارسی مذہب میں اختیار کر لی وہ اسی مارکے کی تعبیر ہے. یعنی اس میں یہ بیان کیا گیا کہ ایک طرف ہمارا یزدہ ہے، دوسری طرف اہرمن ہے، ان دونوں کے درمیان گویا ایک کشمکش ہے جو پوری کی پوری کائنات پر برپا ہے. تو خیر اور شر کی کشمکش، خزاں اور بہار کی کشمکش، رات اور دن کا آنا اور جانا، یہ وہ اختلاف ہے جس اختلاف کے ذریعے سے قدرت بھی اپنے آپ کو نمایاں کر رہی ہے اور انسان کو بھی سوچنے کا موقع فراہم کر رہی ہے. ایسا ذاتی سطح پہ بہت ادب کے ساتھ، بلکہ مجھے یاد ہے ابھی ادب کو بلائے تاکہ میں وہ عید الفطر کے موقع پر آپ سے بات ہوئی تھی تو یہ آپ نے بڑی اس پہ تفصیل روشنی ڈالی تھی کہ وہ جیسے عمر بڑھتی ہے تو آپ ڈرنے لگتے ہیں خوشیاں منانے سے بھی، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بچوں کے ساتھ ہی ہے، جوانوں کے ساتھ. ذاتی سطح پہ آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا کہ یہ بہار کی ایک صورت جو رہی آپ کیا کرتے تھے بچپن میں یا دورے جوانی میں، کیا صورت تھی؟ دیکھیے میرا معاملہ ذرا اس لحاظ سے بہت مختلف ہے کہ میری زیادہ دلچسپی ادبی چیزوں سے رہی. میں بنیادی طور پر ادب اور فلسفے کا طالب علم رہا ہوں. مذہبیات کی طرف تو میرا رجحان بہت بعد میں ہوا. بچپن ہی سے مجھے ادب سے بہت شغف تھا، فلسفے سے بہت شغف تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ ادب میں بہار کی بڑی اہمیت ہے، موسموں کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ ساری چیزیں انسانی طبیعت کے اوپر بہت اثر انداز ہوتی ہے. میں بچپن ہی سے اس کو بڑی تفریح ہمیشہ سمجھتا رہا ہوں کہ آدمی اکیلا کہیں نکل جائے تو کسی وادی میں، کسی پہاڑ میں، کہیں دامن کوہسار میں، کسی جگہ پھول ہو، کسی جگہ تختہ ہو، یہ مجھے بہت پسند ہے. یعنی میری بڑی دلچسپی اس سے رہی. میرے زندگی کے مختلف مراحل میں اگر کوئی مجھے 2 گز زمین بھی ملی ہے تو میں نے کوشش کی ہے کہ اس میں چند پھول لگا دوں. تو اس سے میری دلچسپی بہت غیر معمولی رہی ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ کوئی ادبی پس منظر رکھنے والا آدمی کبھی پھولوں سے اور کوپلوں سے اور پودوں سے اور دشت و صحرا سے بیگانہ ہو نہیں سکتا. تو درختوں سے بہت دوستی رہی آپ کی کیا، یا ابھی بھی ہے؟ غیر معمولی. درخت مجھے بہت پسند ہے.
یعنی مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ باتیں کرتے ہیں، یہ تاریخ اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہوتے ہیں. میں تو لاہور کے درختوں کو جب دیکھتا ہوں، بعض اوقات کوئی بڑا درخت کٹ جاتا ہے تو مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے کوئی عزیز دنیا سے رخصت ہو گیا ہے. آپ نے معلوم نہیں کبھی اس لاہور کی سڑک کے اوپر دیکھا ہو، بعض بڑے پرانے درخت ہیں اور وہ درخت باغ جناح میں بھی بہت پرانے درخت ہیں، بعض شالابار باغ میں بعض بہت پرانے درخت ہیں. اچھا، میں ماڈل ٹاؤن میں رہتا ہوں، وہاں بعض بہت پرانے درخت ہیں، بہت قدیم درخت ہیں. بلکہ ابھی حال میں ایک بہت بڑا درخت تھا، اس کو جب بھی میں دیکھتا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے ابھی مہاتما بدھ آئیں گے اور وہ اس کے نیچے بیٹھ جائیں گے. اسی کا ایک تعلق ہے جی ٹی روڈ پر سر. ایک اگر آپ پنڈی جائیں تو 2 درخت جو جی ٹی روڈ کے درمیان میں تھے اور وہ اتنے پھیلے ہوئے تھے اور ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ 150 سال پرانے درخت ہیں. اور ان کو دیکھ کے واقعی یہ احساس ہوتا تھا کہ انہوں نے بھی کتنا زمانہ دیکھا اور یہ ہسٹری کا ایک کتنا بڑا پارٹ. مجھ پر بڑا غیر معمولی اثر ہوتا ہے. میں بیٹھ جاتا ہوں کبھی سفر کے دوران میں، وہ جن درختوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں جی تو کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے گاڑی روک دی وہاں پہ اور کچھ وقت گزارا وہاں پہ. درخت اصل میں ایسے لگتا ہے جیسے پوری کی پوری تاریخ اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں. معلوم نہیں انہوں نے کتنے قافلے دیکھے ہیں، کتنے کاروان یہاں سے گزرے ہیں اور کیسے کیسے لوگوں نے یہاں پڑاؤ کیا ہے، پناہ لی ہے، بارش میں بیٹھے ہیں، دھوپ میں بیٹھے ہیں. ایک عجیب کیفیت آدمی کو پہچان ہے. جیسا کیا میں بہت ہو سکتا ہے تکلیف سے صحیح سوال ہو شاید، لیکن کیا باتیں کرتے ہیں یہ درخت؟ میں کبھی کبھی ایسے محسوس کرتا ہوں کہ درختوں کو اگر آپ دیکھیں تو ہماری پوری شخصیت ذرا تھوڑی سی اپنی ذات میں بندھی ہوئی ہوتی ہے. درخت اپنے اندر پتے پتے میں ایسے لگتا ہے جیسے اپنی پوری شخصیت پھیلا دیتا ہے. اور جب اپنی پوری شخصیت پھیلا دیتا ہے، سادی کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ ہر ورق کے دفتری معرفت کردگار. کہ اگر آپ درخت کے پتوں کو دیکھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ جیسے ایک ایک پتا الگ الگ اللہ تعالی کی معرفت کا ایک ورق ہے. تو درخت ہمارے سامنے اصل میں اپنے بنانے والے کو بھی بے نقاب کرتے ہیں. اور پھر اگر آپ کبھی بہت غور کے ساتھ دیکھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ جو کچھ گرد و پیش ہوتا ہے، درخت اس کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اگر وہ برا ہے تو احتجاج کر رہے ہیں، اچھا ہے تو جیسے اس کو داد دے رہے ہیں. کبھی آپ دیکھیے بارش ہوتی ہے، دھل جاتے ہیں نا درخت، وہ کس طرح کا منظر پیش کرتے ہیں. اچھا، جب ہم گرد اڑاتے ہوئے ان کو بھی گرد آلود کر دیتے ہیں تو وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ تم کیا کر رہے ہو اور تم نے اس ماحول کو کتنا آلودہ کر دیا ہے. تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمارے ماحول پر بھی طنز کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں. وہ جب جھومتے ہیں، جی آپ یہ دیکھیے کہ ابھی آپ ذکر کر رہے تھے نا کہ اس طرح کا موسم جب آتا ہے تو نوجوانوں میں بھی ایک کچھ تھوڑی سی مستی اور موج کی کیفیت تاریخ پیدا ہوتی ہے. اس میں سب سے زیادہ آپ کا ساتھ کون دیتا ہے؟ جانور نہیں دیتے، درخت دیتے ہیں. کہیں بیٹھ جائیے، یعنی ذرا ہوا چل رہی ہو تو آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے باہر ان پر بھی آئی ہوئی ہے، وہ بھی جھوم جھوم کے داد دے رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ بھی ان کے ساتھ رقصاں ہو جائیں. تو درختوں کے ساتھ آپ کبھی مکالمہ کریں تو معلوم ہوگا کہ ان کا رابطہ اوپر سے بھی ہے، آپ سے بھی ہے اور گرد و پیش سے بھی ہے. اور جب رابطہ اتنا زیادہ جامع ہو تو کیا کہنے اس رابطے کے، آپ ان سے اوپر کی باتیں بھی کر سکتے ہیں، ان کے پروردگار کی باتیں بھی کر سکتے ہیں، آپ گرد و پیش کے ماحول کی باتیں بھی کر سکتے ہیں ان کے ساتھ. اور اگر کبھی آپ کو تنہائی میں بیٹھ کر کچھ غور و خوض کرنا ہو تو آپ حیران رہ جائیں گے. کسی درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جائیے، یہ معلوم ہوگا کہ آپ کا ایک مونس اور غمخوار ہے جس کے ساتھ آپ نے ٹیک لگا دیا. یہ درخت ایک نیچر کا بہت بڑا حصہ ہے اور مطلب درخت کا تو اتنی جتنی باتیں آپ نے کی، اس کے علاوہ یہ بھی کہ انسان کو یہ کہتے ہیں نا سانس لینے کی وجہ بھی درخت ہی ہے سائنٹیفکلی. سر، نیچر اور ہمارا ریلیجن بالخصوص اسلام، ان کا آپس میں کوئی تعلق ہے؟ اور اگر ہے تو خاص طور پہ بہار کے اس موسم میں جب لاہور اتنا سجا ہوا ہے اور خاص طور پہ یہ سجاوٹ جو ہے آپ درختوں کی صورت میں ہی دیکھتے ہیں کہ وہ لائٹیں ہیں اور یہ ہیں اور بسنت کا بھی ایک حصہ اس میں. تو یہ آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں اور کیا ڈیفینیشن آپ کے لحاظ سے یہ کس حد تک جائز ہے یا کس حد تک منایا جا سکتا ہے؟ آپ نے بہت سنا ہوگا کہ اسلام دین فطرت ہے، یہ عام تعبیر ہے. دین فطرت کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جیسا کچھ بنایا ہے اور اس کائنات کو جس طرح بنایا ہے، اسلام اس سے کوئی باہر کی چیز نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اندر تو پیاس تھی نہیں اور پانی کا گلاس آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے، یہ صورت نہیں. پیاس آپ کے اندر موجود ہے، اس کا جواب ہے پانی کا گلاس. تو اسلام کی نوعیت بھی بالکل ایسی ہے
یعنی آپ کی فطرت جن چیزوں کا تقاضا کرتی ہے، جو سوالات پیدا کرتی ہے، اصل میں انہی کا جواب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے آپ کو دیا ہے۔ تو انسان کی شخصیت میں اگر آپ یہ دیکھیے تو بڑا گہرا دخل ہے تفریحات کو، یعنی وہ جب احتجاج محسوس کرتا ہے، کسی چیز سے متاثر ہوتا ہے، تو اس کا جی چاہتا ہے کہ وہ کچھ رقص کرے، کچھ اٹھ کھڑا ہو، کچھ بجنے آ جائے، کچھ حال کی سی کیفیت اس پر طاری ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آدمی کی آواز اچھی نہیں ہوتی، پھر بھی اگر اس کو تنہائی میں موقع مل سکتا تو گانا شروع کر دیتا ہے۔ بے شک۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یعنی انسانی فطرت کا ظہور ہے نا۔ کبھی وہ موسیقی کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی وہ تار اڑانے کی شکل میں ہوتا ہے، نغمہ پردازی کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی وہ قہقہے کی شکل میں ہوتا ہے۔ تو یہ مختلف صورتیں ہیں جن پہ انسانی فطرت اپنا ظہور کرتی ہے۔ اس وجہ سے تہوار اور اس نوعیت کی تقریبات جو موسموں سے پیدا ہو جاتی ہیں، جو فصلوں سے پیدا ہو جاتی ہیں، جو مختلف رواجوں سے پیدا ہوتی ہیں، تاریخی واقعات سے پیدا ہو جاتی ہیں، یہ انسان کے لیے ہمیشہ بہت زیادہ علامتی حیثیت رکھتی رہی اور لوگ ان کو مناتے رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ کسی مذہب نے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کہنا تو یہ ہے کہ ایک ہی مذہب دنیا میں نے بھیجا تھا، وہ اسلام ہے، اسلام ہی کا پرتاؤ آپ کو سب مذاہب میں ملتا ہے۔ تو ہمیشہ یہ چیز ملحوظ رہی ہے اور تہوار قائم کیے گئے ہیں۔ بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی آپ مدینہ تشریف لائے تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ کچھ انصار کے لوگ میں محسوس کرتا ہوں کچھ دن مناتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ہم نے 2 دن مقرر کر رکھے ہوئے تھے جن میں ہم کچھ کھیل کود لیتے تھے، کچھ تماشا ہو جاتا تھا، کھیل کود حبشی آ جاتے تھے، وہ کچھ اپنے کرتب دکھا دیتے تھے، کچھ میلہ سا لگ جاتا تھا، کچھ خرید و فروخت کرنے والے لوگ آ جاتے تھے۔ تو یہ ہم کیا کہتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں نے بھی تمہارے لیے 2 دن مقرر کر دیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی اس فطرت کو ملحوظ رکھ کر خود مذہب نے اس کے لیے 2 تہوار مقرر کیے جو آپ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی صورت میں مناتے ہیں۔ اور جو اس نوعیت کے موسمی تہوار ہیں، یہ ظاہر بات ہے کہ آپ کی تہذیب سے، آپ کی ثقافت سے، آپ کے پس منظر سے، آپ کے علاقے سے، آپ کے حالات سے پیدا ہوتے ہیں، ان کو بھی ایسی اہمیت دی گئی ہے۔ چنانچہ عرب میں جتنے تہوار اس نوعیت کے تو ان میں سے کسی پہ کوئی پابندی نہیں لگائی گئی۔ لوگ اکاس کے میلے میں آتے تھے، دوسرے اور میلوں میں آتے تھے، ان میں آ کے شعر و شاعری کرتے تھے، ان میں مختلف مجالس منعقد ہوتی تھی، مفاخرت کی مجلسیں ہوتی تھی، ان میں وہ اپنے آباء و اجداد کے کارنامے بیان کرتے تھے، ان میں کشتیاں ہو جاتی تھیں، کھیل ہو جاتے تھے۔ بلکہ سیدنا عمر کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اسی طرح کی ایک کشتی انہوں نے جاہلیت کے زمانے میں لڑی تھی۔ یہ بعد میں بھی ہوتے رہے اور ان کے بارے میں کبھی کوئی پابندی نہیں لگائی گئی، کوئی قدغن نہیں لگائی گئی۔ اس لیے اسلام بالکل انسانی فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں یہ تہوار ہے جس کو بسنت کہتے ہیں ہم، بسنت کا مطلب کہ بہار، بسنت کے معنی بہار کے، یعنی یہ لفظ جو ہے یہ بہار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ لفظ ہماری زبان میں سرسوں کے پھول کھلتے ہیں جن کے رنگ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے بسنتی رنگ عام طور پر کہتے ہیں۔ یہ بڑا قدیم تہوار ہے، یعنی ہندوستان کی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی 100-200 صدی پہلے شروع ہوا ہے، بہت قدیم تہوار ہے۔ آپ کو اگر کبھی موقع ملا ہو کشمیر اور پنجاب کی سیاحت کرنے کے لیے، جو ابتدا میں انگریز فرانسیسی آئے، انہوں نے اپنے بڑے اچھے سفر نامے لکھے ہیں، تو انہوں نے بسنت کے اس تہوار کی بھی بڑی رودات لکھی ہے۔ خاص طور پر مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے میں یہ سرکاری اہتمام میں یہ تہوار منایا جاتا تھا، اور یہ جو باغبان پورے کی آپ کی سڑک ہے یہی اصل میں اس تہوار کی بھی جگہ ہوا کرتی تھی، یہی اس کا جشن ہوتا تھا۔ بسنتی رنگ کے کپڑے پہن کر مہاراجہ کی پوری فوج نکلتی تھی، اس میں مسلمان بھی تھے، ہندو بھی تھے اور سکھ بھی تھے، اور بہت غیر معمولی نوعیت اس کی ہو جاتی تھی۔ یہ آپ جو گھروں میں اور کوٹھوں پر اور سڑکوں پر یہ ہوتا ہے یہ تو نہیں ہوتا تھا، لوگ کھلے میدان میں چلے جاتے تھے۔ پھر اس کے بعد بھی ایک بڑی غلط فہمی لوگوں نے پیدا کر رکھی ہوئی ہے، بعض وقت مذہبی لوگ بھی اس معاملے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ہندوؤں کا مذہبی تہوار ہے، اور اس میں ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ایک حقیقت رائے نام کا لڑکا تھا، اس نے کسی موقع پر لڑکوں میں بیٹھے ہوئے یہ دیکھا کہ کچھ مسلمان لڑکے دیوی دیوتاؤں کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، تو جواب میں جیسے رد عمل میں آدمی کرتا ہے، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ ناشائستہ بات کہہ دی، تو یہاں کے قاضی نے جو اس زمانے میں تھا اس کو موت کی سزا سنا دی۔ معاملہ حاکم شہر کی عدالت میں پیش ہوا، اس زمانے میں نواب خان یہاں کے نواب تھے لاہور کے، تو انہوں نے سزا برقرار رکھی اور یہ کہا کہ اگر یہ لڑکا اسلام قبول کر لے تو میں اسے سزا معاف کر سکتا ہوں۔ اس نے اسلام قبول نہیں کیا اور اپنے مذہب جو کچھ بھی اس کا عقیدہ تھا، اس کا نقطہ نظر تھا، اس کے ساتھ وابستگی میں جان دینا قبول کر لیا۔ اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہندوؤں کے اندر بڑی تعظیم تھی، غیر معمولی۔ اس تعظیم اور اس شان کی وجہ سے وہ اپنا میلہ وہاں منعقد کرنے لگ گئے۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ بسنت کا تہوار اس سے پیدا ہوا، بسنت کا تہوار تو صدیوں پہلے سے جاری تھا۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے بالکل۔ یعنی یہ غلط فہمی ہے جو بعض لوگ پھیلاتے ہیں۔ اصل میں سید محمد لطیف نے جو تاریخ لاہور لکھی ہے اس میں اس سارے واقعے کا ذکر بھی کر دیا، اور اس کے ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ ہندو وہاں
اچھا آپ دلچسپ بات دیکھیے کہ ہندو حقیقت رام کی سماج کے پاس، یہ آپ باغبان پورے والی سڑک پر جائیں تو کوئی 2 میل کے فاصلے کے اوپر ہی اندرون شہر سے اگر آپ نکلیں تو کوٹ خواجہ سعید ایک بستی ہے، وہاں یہ سماج ہے، اب بھی ہے. تو اس سماج کے پاس ہندو اکٹھے ہو جاتے تھے اور بسنت کا میلہ لگاتے تھے، یعنی اس کا جگہ کا انتخاب انہوں نے کیا ہوا تھا. حقیقت رائے کی موت یا اس کی سزا کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. اسی طرح سکھ رنجیت سنگھ کی مڑی کے پاس یہ تہوار مناتے تھے، اور مسلمان مادو لال حسین کے مزار پر تہوار مناتے تھے، میلہ چراغاں ایک میلے کی صورت بن جاتی تھی. تو یہ بالکل اس کا کسی مذہبی پہلو سے کوئی تعلق نہیں. کسانوں کا تہوار ہے، سرسوں پھولتی ہے، اور اس میں یہ بسنتی رنگ بھی اسی سے پیدا ہوا ہے، یعنی یہ بھی کوئی مذہبی چیز نہیں ہے. تو مسلمان ہندو سکھ سب اس میں شریک ہوتے رہے ہیں، اس وجہ سے اس میں کوئی قباحت کی چیز نہیں، نہ مذہب کو اس پہ کوئی اعتراض ہے. البتہ اب یہ ایک نازک صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ بعض لوگوں نے اپنی ناشائستگی کی وجہ سے اس کو لوگوں کی جان کے لیے ایک خطرہ بنا دیا ہے، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی بھی اور معاشرے کی بھی ذمہ داری ہے کہ انسانی جان کی تو ہر حال میں حفاظت ہونی چاہیے، اس کی حرمت قائم رہنی چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ تہواروں پر پابندی لگا دیں. یعنی ایسے راستے اختیار کرنے چاہیے جس سے لوگوں کے لیے تفریح کے مواقع بھی پیدا ہوتے رہیں، تہوار بھی منائے جاتے رہیں. اور خاص طور پر یہ بہار کا تہوار تو پورے کے پورے معاشرے کو اٹھانے کا باعث بنتا ہے. یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو اخلاقی حدود کے اندر رکھیں، ہم اس میں کسی کے لیے جان مال آبرو کے لیے نقصان دہ نہ ہونے دیں. حکومتیں آخر کس لیے ہوتی ہیں؟ اسی لیے ہوتی ہیں کہ وہ ان چیزوں کی حفاظت کریں، اس کا تحفظ کریں. آپ اس کے آداب قاعدے مقرر کر سکتے ہیں، لوگوں کی تربیت کر سکتے ہیں. تو یہ بالکل فطری چیز ہے، لیکن اسلام کو اس سے کوئی جاوید صاحب، ہم اتنے جوش و خروش سے یہ تہوار مناتے ہیں، جشن بہار جب بسنت کے خاص طور پر، لیکن پھر بھی ہم اصل حقیقت سے اتنا دور ہیں، ہمیں یہ معلوم نہیں کہ اس کی ہسٹری کیا ہے. آج میں مطلب مانتا ہوں کہ پہلی بار میں نے یہ سنا کہ اس کی ہسٹری کیا ہے، کس وجہ سے یہ منایا جاتا تھا، یا اتنا وجہ تھی، یا کیوں اتنا تضاد تھا اوپینینز کے درمیان مسلمانوں کی، یا کچھ ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اتنا جوش و خروش سے منانے کے باوجود ہم حقیقت سے اتنا دور ہیں کہ ہم جانتے نہیں ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں علم کا ذوق ذرا کم ہو گیا ہے. موجودہ زمانے میں لوگ عام طور پر چیزوں کے بارے میں یہ دیکھتا ہوں، لوگ الفاظ بول رہے ہوتے ہیں. ہم بچپن میں تھے تو جب تک یہ معلوم نہ کر لیں کہ لفظ ہے کیا، کس زبان سے آیا ہے، کہاں سے پھوٹا ہے، اس وقت تک بولتے نہیں تھے. اب صورتحال بڑی مختلف ہو گئی ہے، لوگوں کی مصروفیات مشاغل بالکل الگ ہے. ان کو اس میں پتنگ اڑانے سے دلچسپی ہوتی ہے، اب کون بیٹھ کر تحقیق کرے اس کے بارے میں. اور یہ پتنگ کے بارے میں ہزاروں سال سے چلا آ رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی پتنگ 150 سال پہلے یا 100 سال پہلے ایجاد ہوئی ہے، چین میں رہی ہے اور بہت سے ممالک میں رہی ہے، اور طرح طرح کی پتنگیں ہیں. پتنگوں کے اوپر اگر آپ کتابیں پڑھیں تو ایک دنیا پوری کی پوری پتنگوں کے ذریعے سے پیغام رسانی ہوتی رہی ہے کسی زمانے میں، جیسے کبوتروں کے ذریعے جنگی مقاصد کے لیے. تو ایسا نہیں ہے محض کہ یہ کوئی آج کی چیز ہے جو پیدا ہو گئی. اچھا پھر دیکھیے، آپ نے کبھی پتنگ پر غور کیا یہ کیا چیز ہے؟ یعنی ابھی یہ بات کر رہے تھے نا ہمارے بھائی کہ یہ پھول کھلتے ہیں، انسانی شخصیت بھی نمو پاتی ہے، بچہ بھی ہمارے سامنے اسی طرح نمو پاتا ہے. انسان کے اندر یہ کچھ عجیب چیز ہے کہ وہ اوپر جانا چاہتا ہے. پرواز کی ایک خاص اس کے اندر دائیا ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ آسمانوں میں جائے. اگر یہ دائیا اس کے اندر موجود نہ ہوتا تو آپ جہاز میں نہ بیٹھے ہوئے ہوتے. یعنی یہی چیز ہے نا، خواہش اڑنا چاہتا ہوں، پرندوں کی طرح میں بھی فضا میں جانا چاہتا ہوں، میں بھی نئے آسمانوں کو تلاش کرنا چاہتا ہوں، میں بھی نئی دنیایں دریافت کرنا چاہتا ہوں. ابھی بھی دیکھیے نا وہ کیا چیز ہے، مریخ پہ جا کے پانی تلاش کیا جا رہا ہے، چاند پر جا کر انسان کھڑا ہو گیا ہے. تو اصل میں یہ علامتی اظہار ہے اس کی اس پرواز کی خواہش کا، اس کو پتنگ کی صورت دی ہے. اور میرا اپنا احساس یہ ہے کہ اگر لوگوں کو کسی چیز کا جو سمبولک پہلو ہوتا ہے اس کے بارے میں توجہ دلائی جاتی رہے تو وہی چیز جس کو آپ محض ایک کھیل سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ بعض اوقات انسان کے جذبات احساسات کو بڑا صحیح رخ دینے کا باعث بن جاتی ہے. یعنی انسان کو پرواز کی خواہش، اصل میں یہ کیا چیز ہے؟ یہ ارتقا کی خواہش، اوپر اٹھنے کی خواہش، ایک اور قدم بلند ہونے کی، ایک اور قدم. وہ غالب نے کہا نا کہ کہاں تمنا کا آخری قدم جا رہا، ہم نے دشت امکان کو ایک نقشے پا پایا. تو آپ جب اوپر اٹھتے ہیں تو اٹھتے چلے جاتے ہیں. تو پتنگ نے ہمیں پرواز کی طرف مائل کیا ہے، اور پرندوں کو ہم دیکھتے رہے ہیں کہ یہ اڑتے ہیں، اسی سے ہم پھر جہازوں میں بیٹھ گئے ہیں، اور اب معلوم نہیں کیا کیا چیزیں ہم نے ایجاد کر لی. جیسا صاحب آپ نے جو بات کی، اس کا مطلب کہ یہ تفریحی مواقع جو ہیں اس کو تعلیم اور تربیت کے لیے بہت آسانی سے استعمال کیا جا سکتا ہے. جیسے اگر آپ پارک کی سیر کو جاتے ہیں تو جیسے آپ نے الفاظ کے معنی کی بات کی تو درختوں کی اقسام، اور پھر وہ سمبولک کہ اگر پتنگ کا جو جھومنا ہے ہوا میں، اور پھر وہ کنٹرول کی جو ایک صورت ہے، تو وہ تو آپ کو ایک اور کنٹرول کی طرف بھی لے جاتی ہے. میں آپ سے عرض کروں گا کہ کوئی کھیل ایسا نہیں ہے اور کوئی تہوار ایسا نہیں ہے جس کے اندر اصل میں علامتیں ظہور پذیر ہوتی ہیں، اور علامتوں کی بڑی اہمیت ہے. یعنی یہ جو سمبولک ایکسپریشن ہے
یہ جھنڈا کیا ہے جو ہم اپنے قوم کا جھنڈا لہراتے ہیں، بعض اوقات آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. ترانہ کیا ہے جس کے ادب میں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ سلوٹ کیا ہے جو آپ ایک جھنڈے کو یا ایک ترانے کو کر رہے ہوتے ہیں. یہ حقیقت میں آپ کے قومی جذبات کا علامتی اظہار ہے. اور اس کے ذریعے سے وہ جذبات جو آپ کے اندر موجود ہوتے ہیں، نہ صرف یہ کہ ان کا ظہور ہوتا ہے، بلکہ جس چیز پر وہ دلالت کر رہے ہوتے ہیں، جس حقیقت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس حقیقت کو آپ کے ذہن میں تازہ رکھنے کا باعث بھی بنتے ہیں. میں اس سے آپ کو ایک دوسری چیز کی جانب توجہ دلاؤں گا جو بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ آپ کا جو حج ہے یہ کیا ہے. حج ایک بہت بڑی عبادت ہے جی. یعنی نماز روزمرہ کی عبادت ہے، اور حج وہ عبادت ہے کہ جس کو مسلمان ترستے ہیں اور ساری زندگی اس کی کوشش کرتے ہیں. یہ در حقیقت بعض حقیقتوں کا علامتی اظہار ہے. یعنی اگر آپ دیکھیے تو قرآن آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ اس دنیا میں کشمکش کیا برپا ہے. یعنی آپ شیطان کے خلاف برسر جنگ ہیں. وہ آپ اپنا اسلحہ لے کر کھڑا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ برائی کو اپنائیں، بدی کو اپنائیں. تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جب ہم نے آدم کو اتارا دنیا میں تو ہم نے یہ کہا کہ دیکھو اب شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے مقابلے میں تم نے ہمارے ساتھ کھڑا ہونا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ کھڑے ہو کر تم نے شیطان کے خلاف جنگ کرنی ہے. تو حج کیا ہے؟ اس میں ہم شیطان کے خلاف جنگ کو سمبلائز کرتے ہیں، اس کا ایک سمبولک ایکسپریشن ہے. یعنی اسی طریقے سے ہم جاتے ہیں وہاں جا کے پڑاؤ ڈالتے ہیں، جیسے فوج پڑاؤ ڈالتی ہے، پھر عرفات میں جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ہمیں اس میں کامیابی دے. پھر مزدلفہ میں واپس آتے ہیں، اس کے بعد وہ شیطان کی علامت بنا دی گئی ہے. 3 علامتیں، ان کے اوپر کنکر مارتے ہیں، یہ اسی جنگ کی علامت ہے. اور پھر اپنی جان قربان کر دینے کی علامت کے طور پر قربانی کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد احرام کھول دیتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس موقع پر جو ترانہ ہماری زبانوں پر ہوتا ہے وہ کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس جنگ کے لیے بلایا تو ہم کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، حاضر ہیں ہم پروردگار، حاضر ہیں ہم پروردگار. تو اس طریقے سے خود حج کی پوری عبادت در حقیقت شیطان کے خلاف جنگ کا علامتی اظہار ہے. یعنی آپ اپنے آپ کو اللہ کے حضور میں پیش کر دیتے ہیں جا کے کہ ہم حاضر ہیں اور ہم اس جنگ میں اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور شیطان کے مقابلے میں کھڑے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ لوگ اس کو بھی ایک رسم سی سمجھتے ہیں اور ادا کر کے آ جاتے ہیں، لیکن اگر آپ اس حقیقت پر ان کو توجہ دلائیں تو ان کے لیے حج ایک بالکل ہی مختلف چیز بن جائے، ان کی پوری شخصیت کو تبدیل کر دے. تو علامتیں بڑی غیر معمولی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. جو لوگ علامتوں کو نہیں سمجھتے وہ بعض اوقات عبادات کو نہیں سمجھ پاتے. عبادات بھی کیا چیز ہے؟ وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کے تعلق کا علامتی اظہار ہے. یہ رکوع کیا ہے، یہ سجدہ کیا ہے، یہ بھی وہی چیز ہے، یہ بھی علامتی اظہار. علامتوں کو سمجھنے کے لیے احساسات کا کتنا تعلق ہے؟ علامتیں آپ کے احساسات سے پیدا ہوتی ہیں. علامتیں آپ کے احساسات کو زبان دیتی ہیں، آپ کے شعور کو زبان دیتی ہیں، بلکہ بسا اوقات آپ کے لاشعور کے اندر اتر جاتی ہیں اور اس طرح اتر جاتی ہیں کہ آپ کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہیں. یہ علامتیں کوئی معمولی چیز نہیں ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ شاعری کیا ہے، ادب کیا ہے، یہ بھی در حقیقت آپ کی شدت احساس کا علامتی اظہار ہے اور کوئی چیز نہیں. یعنی الفاظ کی بعض علامتیں ہیں جو اس کو بیان کر دیتی ہیں. اور سب سے اچھا شعر، سب سے بہترین ادب پارا وہی ہوتا ہے جس میں زیادہ سے زیادہ اپنی بات آپ نے علامت میں بیان کر دی ہے. جتنا زیادہ بیانیہ ہو جائے گا نثر ہو جائے گی. وہ اعلیٰ ادب بنتا ہے جس وقت وہ سمٹتا چلا جاتا ہے. علامت کیا چیز ہے؟ علامت در حقیقت آپ کے پورے احساس کی ایک پوری دنیا کو بعض اوقات ایک عمل میں، ایک بات میں، ایک لفظ میں سمیٹ دیتی ہے. جب آپ نے اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات جو ہیں وہ پودا، پتا، جانور، انسان، خدا کے موجود ہونے کا سب سے بڑا ایک اظہار، ثبوت اگر اور شہادت دیتے ہیں اس کی. درختوں کی آپ نے بات کی تو مکالمے کی ایک صورت جاری ہے جو ہوا بھی کرتی ہے آپ کے ساتھ، چاند بھی کرتا ہے، ستارے بھی کرتے ہیں. میڈیا کا یہ دور سال 2004، مکالمہ کم ہوتا جا رہا ہے، برداشت کم ہوتی جا رہی ہے، بات سننے کا حوصلہ کم ہوتا جا رہا ہے. سر یہ کیا پہلو ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ اور سب سے بڑی اشرف المخلوقات جو ہے اگر اس کی قدر کے حوالے سے بات کی جائے تو کیوں دنیا بھر میں اتنی ناقدری اور بے قدری کا شکار ہے؟ اس کا سب سے بڑا علم انگیز پہلو یہ ہے کہ یہ عدم برداشت اور مکالمے کی کمی سب سے زیادہ ہم مسلمانوں میں پیدا ہوئی ہے، حالانکہ ہمیں سب سے بڑھ کر اس کی تربیت دی گئی ہے. میرا اپنا احساس یہ ہے کہ اس میں فطرت سے دور ہونے نے بھی بڑا کردار ادا کیا ہے. مجھے معلوم ہے کہ آپ کو دیہات میں رہنے اور کچھ زندگی بسر کرنے کا، میں دیہاتی پس منظر کا آدمی ہوں، تو میں آپ سے عرض کروں کہ دیہات میں لوگ جب فارغ ہوتے تھے شام کے وقت تو وہ عام طور پر کسی ایک جگہ بیٹھ جاتے تھے، حقے کی نئے گھومتی رہتی تھی. ٹھیک، اس کے منہ سے اس کے ہاتھ میں، اس کے منہ سے اس کے ہاتھ میں، اور پھر اس کے دوران میں وہ حقے کش لگاتے ہوئے باتیں کرتے تھے، ایک دوسرے تک اپنے احساسات پہنچاتے تھے، سفر کی داستانیں سناتے تھے،
اپنی جوانی کے قصے سناتے تھے، گرد و پیش کے دیہات کی خبریں لا کر ایک دوسرے کو پہنچاتے تھے، اور اس میں بعض اوقات گرد و پیش کے حالات پر بڑی نفیس بحثیں ہو جاتی. میں نے خود دیکھی اپنے بچپن میں، یعنی لوگ ایسے ایسے داناؤں کے سے تبصرے کرتے تھے کہ آپ ان کی وزڈم اور ان کی دانش کا اندازہ نہیں کر سکتے. تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ایک برداشت کا کلچر پیدا ہوتا تھا، یعنی وہ سارے لوگ جن کے اختلافات بھی ہوتے تھے، جھگڑے بھی ہوتے تھے، جن کے مابین بعض اوقات مذہبی اختلافات بھی ہو جاتے تھے، وہ ایک جگہ بیٹھ جاتے تھے. میرا اپنا احساس یہ ہے کہ فطرت سے دوری نہیں، یہ فطرت کا ایک عمل تھا. یعنی آپ کنویں کے پاس بیٹھے ہوئے، راہٹ چل رہا ہے. اچھا مجھے آپ کو میں کیا عرض کروں، یہ راہٹ جو تھا ہمارا، یعنی یہ ایک عجیب چیز تھی. رات کو عام طور پر پچھلے پہر یہی وقت ہوتا تھا جس میں عام طور پہ جا کے راہٹ چلا دیتے تھے. اور کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو جگائے رکھنے کے لیے، معلوم نہیں ہم تو اس وقت چائے پی رہے ہیں، لیکن اپنے آپ کو جگائے رکھنے کے لیے وہ عام طور پر گیت گاتے تھے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اور بڑی مدر تانے اڑاتے تھے. میں نے وارث شاہ کی ہیر اول اسی طرح وہ راہٹ چلانے والوں سے سنی، اور اس سے مجھے شوق ہوا کہ میں اصل کتاب کو پڑھوں اور دیکھوں. مجھے معلوم نہیں کہ آپ نے پنجابی سے آپ کا کوئی تعلق رہا ہونا، کمال کی چیز. یعنی میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں تو لوگ عام طور پر اب اس پنجابی سے، زبان سے، ادب سے واقف نہیں رہے. ہیر وارث شاہ میں وارث شاہ کا جو کمال فن سامنے آتا ہے وہ شیکسپیئر سے کم نہیں ہے. اور یہ میں مبالغے سے نہیں عرض کر رہا، یعنی یہ وارث شاہ کی بدقسمتی ہے کہ پنجابی زبان آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئی ہے، اس کی جگہ اردو نے لے لی. اور شیکسپیئر کی خوش قسمتی ہے جو اس کی زبان بین الاقوامی زبان بن گئی، اور وہ ایک ایسی سلطنت کا شاعر بن گیا جس کے ہاں سورج غروب نہیں ہوتا تھا. تو یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہوا، اس کے نتیجے میں ہم اس کو فراموش کر بیٹھے. میں نے وہیں سنی، اور اس میں آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنا قرب فطرت سے پیدا ہوتا ہے. نہیں، رات کی تاریکی میں آپ تاروں کو دیکھتے ہیں، آپ تو کوئی بھی نہیں دیکھتے، کوئی بھی نہیں جانتا. بالکل ٹھیک. میں تو ویسے ادھر رہٹ کو جو سر جو نقشہ آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ کھینچا، یہ توجہ جو ہے، آپ مشاہدہ جسے کہیں گے، آبزرویشن، شاید یہ اگر وہ لفظ ہی استعمال کیا جائے، پتہ نہیں رونق تو نہیں، اتنی کھپم مچ گئی ہے کہ اب دھیان نہیں جاتا ہے اس طرف. آپ اندازہ کریں، غیر معمولی خاموشی ہوتی تھی، آسمان کے تارے چمک رہے ہوتے تھے. جی. اچھا، ایک خاص طرح کی تاریکی گرد و پیش میں چھائی ہوئی ہوتی تھی. عام طور پر راہٹ جہاں بھی ہوتا تھا اس کے گرد آپ نے دیکھا درخت لگے ہوئے ہوتے تھے، اس سے کچھ تاریکی اور بڑھ جاتی تھی، اور اس میں گلے میں عام طور پر گھنٹی باندھی ہوتی تھی، ادھر وہ تار اڑا رہا ہوتا تھا. یعنی موسیقی بھی، حسن بھی، تاریکی بھی، اس میں نور کی کرنیں بھی، اوپر کبھی چاند اور تارے بھی. ایک عجیب منظر ہوتا تھا، آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ اس منظر میں کیا خوبصورتی تھی. میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ یہ ابھی ہم تو تفریح کے یہ ذرائع ہم نے پیدا کر لیے ہیں، جن میں ناچ بھی ہے، گانا بھی ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. کبھی فطرت کی اس طرح کی چیزوں کو بھی آپ لوگوں کے سامنے لائیں، بڑی کمال کی چیز ہوتی ہے. میں تو مسحور ہو جاتا تھا بالکل. مجھے اتفاق سے ایک ایسا موقع بھی میسر ہوا کہ اس میں بالکل گاؤں کے کنارے پر ہمارا گھر تھا، اور وہاں 2-1 سال رہے، اور اس کے بالکل قریب کوئی 1.5 فرلانگ کے فاصلے پر راہٹ تھا. اور بالعموم میں نے رات کو جب بھی آنکھ کبھی کھلی تو معلوم ہوا کہ وہ گا رہا ہے، کبھی ہیر پڑھ رہا ہے، کبھی دوہے پڑھ رہا ہے، کبھی ماہیہ پڑھ رہا ہے، کبھی شاہ حسین کی کافیاں پڑھ رہا ہے. عجیب منظر ہوتا تھا. آپ اس کی موسیقی، اس کی لطافت، سادگی، اس کا حسن اندازہ ہی نہیں کر سکتے. نہ پیسے مانگتا ہے، نہ شہرت کا طالب ہے، نہ یہ کہتا ہے کہ ضرور مجھے دنیا بھر کو دکھائیے. اس کی اپنی دنیا اس کو آباد کی ہوئی، اپنے شوق سے، اپنے جذبے، اپنے شوق سے. یعنی اس کی آواز میں، اس کی تانوں میں، ہر چیز میں ایک خاص طرح کا خلوص ہوتا ہے. یہاں یہ ضرور کہنا ہے کہ اگر اب تک درختوں سے باتیں نہیں کی تو ضرور کیجیے، انسانوں سے بھی کیجیے، کبوتروں سے بھی کیجیے. وہ بڑا جواب دیتے ہیں اور عجیب ذکر کی ایک ضرورت رہتی ہے. سر اللہ کی شان ہے. اس پہر میں ہم ضرور چاہتے ہیں اس پہر میں کہ آپ جو ٹیلی فون نمبر ہے اس پہ آپ کال کیجیے، آپ سوال کیجیے جاوید احمد غامدی صاحب سے، اور پھر وہی بات کہ آپ کا سوال یقیناً ایک دیے کی صورت ہوگا، اور وہ اس سے بہت روشنی پھیلے گی اور بہت سو کا بھلا ہوگا. مہمان آپ کے گھر ہیں، آپ بہت اچھی طرح یہ جانتے ہیں کہ مہمانوں کی خاطر کس طرح کرتے ہیں. لیکن سر میں پھر آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں صاحب کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. نمبر آپ کا جانا پہچانا ہے جی، 090077787 میں کال کیجیے. کوئی سوال آپ کے دل میں ہے تو آج کر دیجیے، کیونکہ آپ کے ایک سوال سے بہت سے لوگوں کا بھلا ہوگا.
تو کال کی طرف بسم اللہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون بات کر رہے ہیں؟ ہیلو. ہیلو جی کون بات کر رہی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نگہت پروین جی رانی پور ڈسٹرکٹ خیرپور میرٹھ سندھ سے بات کر رہی ہوں. بہت بہت شکریہ آپ نے کال کیا خیرپور سے. میرے بہت دیر سے میں ٹرائی کر رہی ہوں جب سے کہ اسٹارٹ ہوا پروگرام. جی جی. لیکن مل نہیں سکنے کی وجہ سے اب بہرحال بات طویل ہوگی. پلیز میری بات پوری سن لیجیے گا کہ مہمان سے بھی بات کرنی ہے آپ سے بھی کرنی. جی حکم. اچھا سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو مبارکباد دیتی ہوں شکریہ جی. اس کی جشن بہارا کی بسنت کی. میرا تعلق بھی لاہور سے ہے لیکن بچپن میرا گزرا ہے. کافی عرصے سے میں یہاں پر ہوں تو سندھ میں یادیں رہ گئی ہیں. بہرحال نور صاحب آپ کا نام آپ کے والدین نے ماشاءاللہ بہت پیارا رکھا ہے. نور اس میں مسمہ ہے. جیسا کہ آپ کا نام نور ہے ایسا ہی آپ کے چہرے پہ ماشاءاللہ بڑا نور ہے. دیدی آپ اور اب میں مہمان جی موجود مہمان سے بات کرنا چاہوں گی. جی پلیز آپ بات کیجیے. لیکن آپ کے بات کے منتظر ہیں جاوید صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو. وعلیکم السلام. جی آپ کی بات سن رہے ہیں. السلام علیکم. جی میں سن رہا ہوں آپ کی بات. وعلیکم السلام. سر کیا حال ہے آپ کے؟ جی اللہ کا شکر ہے. ہلو سر کیا حال ہے آپ کے؟ جی اللہ کا سر شکر. میں ایک ٹیچر ہوں اور آپ کی باتوں سے میں بہت محسوس ہوئی. بہت مجھے نالج ہوئی آپ کی بات سے. اچھا ایک تو دو سوال ہے چونکہ میرے لمبے ہو جائیں گے معذرت کے ساتھ آپ سے. سب سے پہلے میں آپ کے ہو سکتا ہے کہ میری اپنی یہ کم فہمی ہو یا کہ میں بتا نہیں سکتی. بہرحال آپ سے معذرت کہتی ہوں. آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے جو جملے بولے ہیں جمع کے صیغے میں کہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہتے ہیں تو اللہ کو وہ چیزیں ایک ماں سے اور ایک اللہ سے تو کہہ کے مخاطب ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں اور یہی بہت پیارا انداز اس کو پسند آتا ہے. ہم کہتے ہیں اللہ نے تو کر دے اللہ کر دے تو اللہ ہمارے ساتھ اتنا قریب ہے کہ وہ تو کو زیادہ پسند کرتا ہے. میرے جہاں تک نالج ہے میں نے یہ سنا ہے. اگر میں غلطی پہ ہوں تو پلیز میری اصلاح دیجیے. جی یہ سوال تو ہو گیا. اس کے علاوہ اچھا دوسرا سوال یہ ہے مذہب کے حوالے سے کہ جہاں تک آپ نے یہ سوالات کیے کہ ہم عید الفطر اور جو بھی اپنے مذہبی تیوہار ہیں اس پر ہم جشن مناتے کرتے ہیں تو مجھے ایک بات بتاؤں جب ہم ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں پورے مہینے کے اس کے علاوہ ہم بقرعید کا کتنا احترام کرتے ہیں قربانی کرتے ہیں اور جیسے ہی رمضان گزرتا ہے عید فطر آتی ہے تو گانے بلکہ رات سے چاند رات سے گانے بجانے یہ چیزیں شروع ہوتی ہیں تو ہمارا تقدس ختم نہیں ہو جاتا. بالکل آپ کا سوال بالکل نوٹ کر لیا نگہت پروین. بہت بہت شکریہ خیرپور سے آپ نے کال کیا. اسی طریقے سے ہم بقرعید کے حوالے سے یہ کرتے ہیں جبکہ میں یہ سوچتی ہوں نگہت آپ کی کال کافی طویل ہو گئی. سوالات ہم نے نوٹ کر لیے. بہت سارے سوال ہیں. اچھا میں پھر نیکسٹ ٹائم آؤں گی. ضرور آئیے گا. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ نے خیرپور سے کال کیا. بہت شکریہ نگہت آپ نے کال کیا. اور علی آپ کے پاس کال. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. جی اسد اللہ خان بات کر رہا ہوں جی کراچی سے. اسد صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. سر کیا کہیں گے؟ پہلی بات یہ کہ جی بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اتنے بڑے اسکالر کو یہاں بلا کر بسنت کے بارے میں جو کنفیوژن تھے وہ دور کر دیے. سر بہت مہربانی سر. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ میں یہ کیا چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ اسپانسرشپ کیوں نہیں لے لیتے تاکہ جو کال ہے اس کا کچھ وزن کم ہو سکے ہم لوگوں کے کنوں سے. ارے یہ آئیڈیا تو بہت اچھا ہے لیکن میں سوچا تھا پھر کہیں اشتہارات کا وزن نہ بڑھ جائے. میں کہتا ہوں نیچے سائڈ پٹی چلتی ہے نا بس اس صورت میں آنا چاہیے. دوسری بات کہ جو کمپنی ہے ای ٹی ایس جس نے کہ یہ سارا کچھ ارینجمنٹ کیا ہوا ہے یہ بھی بتائیں کہ اس نے کتنا کمایا ہے اس سے اور ہمارے پی ٹی کو کتنا ملا اس سے ہمیں یہ پتا چلنا چاہیے. ٹھیک ہے یہ آپ کا حق ہے. ہاں میں اتنا بتا دوں کہ اتنا ایک مل رہا ہے کہ ٹرانسمیشن چل رہی ہے. اچھا ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے. اور جو پی ٹی سی کا کتنا حصہ ہے نہیں کوئی اسٹیٹس نہیں تو انشاءاللہ آپ کو ضرور بتائیں گے. اس حوالے سے السلام علیکم. جی السلام. آپ سے جو گفتگو ابھی ہم سن رہے تھے جو آپ نے دیہاتوں کے بارے میں بتایا اس کے بارے میں اور بسنت کے بارے میں جو آپ نے بتایا تو کیا یہ دوست نہیں ہے کہ یہ جو بسنت کا تہوار ہے یہ صرف لاہور اور اس کے جردہ نواح کے لیے ہی ہے پورے پنجاب کے لیے نہیں ہے؟
کیونکہ ایسا ہوتا تو حافظ گجرانوالہ فیصلآباد میں بھی وہ اسی جشن اسی خوشی سے منایا جاتا ہے جیسے منایا جا رہا ہے. اب ہوتی ہے قصور کی بھی بسنت بڑی اچھی ہے, گجرانوالہ کی بھی, اور اب تو ذرا فیصل آباد کی, لیکن یہ بات ضرور کریں گے. اوکے ضرور لیں گے. بہت شکریہ اسد اللہ خان صاحب. اسد اللہ خان صاحب نے کال کیا, وہ کہہ رہے ہیں کچھ اگر اسپانسرشپ کی صورت ہو تو کال کا وزن کم ہو جائے. کال کی سر آپ کی اجازت کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر اعجاز وارث. ڈاکٹر اعجاز وارث, کیا حال ہے آپ کا؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. بہت اچھی بات چیت چل رہی ہے اور بہت کچھ سیکھ رہے ہیں ہم بات چیت. میرا تو خیال ہے ابھی ہم اسٹارٹ ہوا ہے لیکن انشاءاللہ بہت اچھا سفر رہے گا 3 بجے تک. تو بات کروں گا جاوید صاحب سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیا حال چال ہے آپ کا؟ جی اللہ کا شکر ہے, آپ کی دعا. سر میں نے 2 سوالات کرنے ہیں. تو میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آج کا انسان جو ہے اس میں پیشنس جو ہے, صبر, وہ اتنا کم کیوں ہو گیا ہے؟ پہلے تو میرا سوال آپ سے یہ ہے. اور کوشچن 2 میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ کے خیال میں انسان کی شخصیت کی وہ کون سی ایسی خوبیاں ہیں جو اس کی شخصیت کو ایک طرح سے کمپلیٹ کر دیتی ہیں, اس کے بغیر انسان ادھورا ہے؟ تو آپ کے لیے بہت سے بیسٹ وشز. تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ. خوش رہیے ڈاکٹر اعجاز وارث. ایک بات آپ سے ضرور کہوں کہ اگر آپ سے ہم نظر نہ ملا سکیں سوال لکھنے کے دوران تو وہ صرف سوال نوٹ کر رہے ہوتے ہیں, خدا نخواستہ, تو پلیز اسے درگزر کیجیے. چلیے آپ کے پاس کال. ہیلو ہیلو السلام علیکم سر. السلام جی کون بات کر رہے ہیں؟ کنڈکوٹ سے نواب علی میرانی. نواب علی صاحب کیسے ہیں آپ سر؟ سر سر کیا پوچھیں گے آپ ہمارے گیسٹ سے؟ سر کیا کہنا چاہیں گے آپ سر؟ آپ کا کوئی سوال ہے؟ ہاں ضرور ہے. جی پوچھیے. میرانی صاحب نے کنکروٹ سے کال کیا, آپ کی کال ڈراپ ہو گئی. میرانی صاحب امید ہے ملاقات دوبارہ آپ سے ہوگی اس کال کے ذریعے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی دلاور حسین بات کر رہا ہوں میں. دلاور صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں سر؟ میں ساہیوال سے بات کر رہا ہوں. بہت شکریہ آپ نے ساہیوال سے کال کیا دلاور صاحب. سر کیا کہیں گے؟ سر میں دراصل شارجہ میں ہوتا ہوں, چھٹی گزارنے کے لیے پاکستان آیا ہوں. تو چھٹیاں اچھی گزر رہی ہیں دلاور صاحب؟ ہاں جی اچھی گزر رہی ہیں. لائیو ٹرانسمیشن دیکھنے کا موقع ملا, سر بڑی خوشی ہوئی ہے اور بہت اچھی شروعات ہے. آپ کے ساتھ ساتھ کالر دوستوں سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں سر. ضرور. کہ اگر کچھ ایسے سوالات کیے جائیں کہ جن سے کچھ اچھی باتیں ملے, اچھی معلومات ملے, کچھ سبق ملے, جی تو ہماری کال پر خرچ ہونے والے پیسے اور رات کو جاگنا بالکل ضائع نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دوسرا, میں رامدی صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا. جی ٹی وی کی آواز تھوڑی آہستہ کر لیں اور سوال کیجیے. جی جی دلاور صاحب. دلاور صاحب ٹیلی ویژن کی آواز آہستہ کرنے گئے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر گزارش ہے کہ آپ نے یہ بسنت کے حوالے سے جو نقشہ کھینچا وہ پسند آیا. اس میں آپ نے حوالے دیے کہ دنیا تو مریخ پر پہنچ رہی ہے اور یہ پتنگ کے توسط سے ہم لوگ بہت بلندیوں تک جانا چاہتے ہیں. یہ بات تو آپ کی صحیح ہے, لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری قوم کے پاس انفارمیشن کی بہت کمی ہے. ابھی ہم کون سی بلندیوں پہ پہنچنا چاہتے ہیں یہ میری سمجھ نہیں آئی. ابھی کچھ دیر پہلے ایک پروگرام چل رہا تھا, اس میں ایک گیت لگا ہوا تھا کہ پتنگ بھی اڑائیں گے آنکھ بھی لڑائیں گے. پتنگ بھی اڑائیں گے آنکھ بھی لڑائیں گے, توپ بھی چلائیں گے, کر لو جو کچھ کرنا ہے. ابھی یہ کس طرح کی بلندیوں پہ ہم پہنچنا چاہتے ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اس سے ہم کیا حاصل کرے گی, ہماری قوم اس تہوار سے کیا حاصل کرے گی؟ کیا کچھ اس تہوار میں اس طرح کے رنگ نہیں بھرے جا سکتے کہ ہماری کچھ انفارمیشن اچھی ہو جائے؟ بہت خوب دلاور صاحب, بہت خوب, بہت موزوں سوال آپ کا. اور وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ وہ حصہ آپ نے بہت اچھا ڈالا. بہت شکریہ دلاور صاحب. ساہیوال سے آپ نے کال کیا سر, بڑی مہربانی. اللہ حافظ. انفارمیشن کے لیے بہت 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 اچھا. ہیلو السلام علیکم. سر وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ جی جی میں اسد بات کر رہا ہوں, اسد نظامانی, ٹھہری نظامانی سے. اسد نظام کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں. مجھے افسوس ہے کہ میری اب تار کٹنے والی ہے بس. ارے نہیں, اللہ نہ کرے. آپ اپنا سوال بتائیے ہمیں. نہیں بس اب ان کو کیسے پتا ہے صاحب؟ کال بک کرائی ہوگی 6 منٹ کے لیے شاید اس وجہ سے. بہت معذرت, بہت معذرت صاحب. بہت شکریہ کہ آپ نے کال کیا. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حافظ عاشق بول رہا ہوں میں مرید کے کالا شکاکو سے. حافظ عاشق صاحب سر بہت بہت شکریہ, آپ نے کالا شکاکو مرید کے سے کال کیا. کیا کہیں گے حافظ صاحب؟ باقی باتیں تو بہت ہو گئی. جی میری گزارش ہے کہ آپ وہ نور جہاں کا گانا سنوا دیں, یہ پتر ہٹاتے نہیں ملتے. جی حافظ صاحب, اس کا اہتمام ہم انشاءاللہ بدھ کے روز جو فرمائش کا دن ہے
وہ اس پہ کریں گے. آپ ضرور کال کیجیے گا اور انشاءاللہ آپ کی فرمائش پوری کریں گے. میں نے لکھ لیا جی، بارہ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے. انتظار کیا جائے. جی میرا خیال ہے مطلب وہ اس دن کی چیز اسی دن بھلی لگے گی. چلے تھینک یو جی مہربانی. حافظ آصف صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت خوب فرمائش. ہیلو ہلو، السلام علیکم جی. السلام علیکم کون بات کر رہے ہیں جی؟ جی کراچی سے رئیس اعظم. رئیس اعظم صاحب کراچی سے آپ نے کال کیا، سر بہت بہت شکریہ. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ یہ جاوید صاحب سے سوال ہے. جی ضرور بتائیے. یہ ادب، ڈرامہ، فلمیں، جی ایکٹنگ، یہ بھی تو انسانی عمل ہے. صحیح. اس میں تصنع ہے، بناوٹ ہے، کوئی حقیقت نہیں، جھوٹ پر مبنی ہے. بتا سکیں ہمارے تشریف لائے ہیں کہ یہ عمل کس کھاتے میں جائے گا، نیکیوں کے، بدیوں کے، کیونکہ اس کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے، جھوٹ پہ مبنی. بہت شکریہ رئیس اعظم صاحب، آپ نے کراچی سے کال کیا. بہت خوب. اللہ حافظ جی. ہم وجہ طور پہ فخر کرتے ہیں جی ہم اپنے کالرز پہ جو اتنے فکر انگیز سوال کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ رئیس اعظم صاحب. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نور بھائی. سر آپ بول رہے ہیں؟ جی میں محمد نور اللہ حسن بات کر رہا ہوں. میں جواد شاہ بول رہا ہوں اٹک سے. جواد شاہ صاحب اٹک سے آپ نے کال کیا، بہت شکریہ سر. جواد صاحب کیا کہیں گے؟ ہم جی بیٹھے ہوئے ہیں چونکی پہ. اچھا. کام کر رہے ہیں اور میرے ساتھ کافی کولیگ بیٹھے ہوئے ہیں اور گاڑیاں بھی آ رہی ہیں اور ہم آپ کو پروگرام دیکھ رہے ہیں. اور نور بھائی ہم آپ کی کمپیئرنگ سے بہت محظوظ ہو رہے ہیں. سر آپ کی مہربانی ہے، ذرا موسم کی بتائیں. جاوید صاحب نے ایک نقشہ کھینچا تھا، آپ کے یہاں موسم کیسا ہے؟ ہوا چل رہی ہے کیا؟ سنسناہٹ سنائی دیتی ہے؟ تو بہت گرمی ہوتی ہے اور رات کو بس بہت کچھ زیادہ ہی سردی ہے. رات کو 3 بجے تک ہم بیٹھے رہتے ہیں. اچھا جی. پھر جو ہے اور بجے آتے ہیں اور علی بھائی بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں. کیا بات ہے سر، بہت بہت شکریہ. جواد صاحب اپنا خیال رکھیے گا، سردی ہے، ذرا کمبل شمبل اوڑھ کے یا جیکٹ شیکٹ پہن کے. سر جی کوئی سوال کرنا چاہیں گے آپ؟ بس سوال تو میں نے کوئی نہیں کرنا تھا، لیکن میں بڑا خوش ہوں کہ ٹرانسمیشن آپ کی جو ہے دوبارہ ادھر آ گئی ہے لاہور میں. اور تو یقین کریں کہ وہ بات نہیں تھی جو پہلے تھی. اور نور بھائی وہ جو آپ کا چلتا تھا وہ میوزک سے شروع میں جی وہ میوزک لیا تو بہت جی وہ اب آخر میں چلتا ہے. آپ نے دیکھا ہم نے ملا کے کچھ ایسا بنایا. بہت شکریہ. سب دوستوں کو بہت سلام دیجیے گا اور انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی. بھائی جی شاہ جی. یہ میرے کلیگ ہیں، وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. سر جلدی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. سب کیا حال ہے؟ سر آپ بتائیں ڈیوٹی ٹھیک جا رہی ہے؟ جی ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. زندہ باد جی. آپ کے علی صاحب بیٹھے ہیں. جی السلام علیکم جی. محبت آپ کی، آپ کا بہت بہت شکریہ. جی سب دوستوں کو سلام دیجیے گا، بڑی مہربانی، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے جناب علی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اٹک کی چونگی سے کال ہے اور کام کے ساتھ ساتھ. ہیلو جی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. نائٹ ٹائم لائیو ٹرانسمیشن میں آپ کی کال مل چکی ہے جی. کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں سید وحید بخاری بات کر رہا ہوں. وحید صاحب کہاں سے؟ کھانے والے سے. جی کیا کہیں گے آپ؟ جاوید احمد خان صاحب سے سوال ہے جی. کچھ دن پہلے منچلے کا سودا ایک ڈرامہ سیریل لاہور سے چلا ہوا تھا. جی جی. اس میں ہماری رہنمائی کے لیے بہت اچھے پروگرام جو تھے، بہت اچھے اس میں لکھے ہوئے تھے. وہ ہم چاہتے ہیں اشفاق صاحب کی تحریر بالکل ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی ایسا ڈرامہ جیسے منچلے کا سودا وغیرہ جاوید احمد حامدی صاحب ہماری رہنمائی کے لیے لکھیں تو بہت زیادہ مزہ آئے گا اور بہت زیادہ جو ہے وہ ہم اسے انجوائے کر سکیں گے. بالکل ٹھیک ہے بھائی صاحب کمال. بہت زبردست سجیشن، ہم ضرور بات کریں گے. میں وحید بخاری بول رہا ہوں. بہت شکریہ. جی اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سوال کرنا تھا سر آپ اپنا تعارف کروانا پسند کریں گے؟ میرا نام عروج ہے، کراچی سے بول رہا ہوں. عروج صاحب بہت شکریہ، آپ نے کراچی سے کال کیا. سر سوال. ہیلو جی عروج صاحب سوال کیجیے. جی ڈاکٹر صاحب سے سوال کرنا تھا. سر کچھ دن پہلے اخبار میں خبر آئی تھی کہ خیبر ایجنسی میں وانا میں کچھ لوگوں نے نائیوں کی دکانیں بند کروا دی ہیں اور میوزک کی دکانیں بند کروا دی ہیں. تو یہ فطرت کے خلاف نہیں ہے اور یہ کس قسم کا اسلام پھیلا رہے ہیں آپ؟ جی بہتر، بہت شکریہ عروج صاحب. ہم ضرور یہ آپ کا سوال کریں گے، ہمارے ساتھ ہی رہے گا. شکریہ عروج صاحب. بہت بہت شکریہ سر. ہیلو ہیلو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی آپ کے مہمان صاحب سے بات کرنی ہے. آپ پہلے اپنا نام بتا دیجیے. میرا نام سمیرا عثمان ہے. سمیرا جو پی ڈی سے کال کر رہی ہوں. جی پوچھیے سمیرا سوال. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی
جی میں نے آپ سے ایک بات پوچھنی تھی. اگر ہم نے پتا کرنا ہو کہ جیسے کہ اچھے لوگ کون سے ہوتے ہیں یا برے میں ہم تمیز کیسے کر سکتے ہیں, تو اس کا ہم ڈفرینس کیسے چلے؟ آپ ذرا سوال دوہرا دیں گی سمیرا؟ جی کہ جو ہم جیسے نیک لوگ کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, جو اللہ کے قریب ہوں یا جن سے ہم رہنمائی حاصل کر سکیں, وہ کون سے ہوں گے اور ان کی پہچان کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ سمیرا کال کرنے کا. اللہ حافظ. جی سمیرا ایک بات آپ کو میں ضرور بتا دوں کہ جب آپ نے یہ سوچ لیا نا تو پھر جلدی ملاقات ہوگی آپ کی. جب سوچ آ گئی تو یہ تو ہے. کال کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکیلا آپ خیریت سے ہیں؟ چونڈا بالکل ٹھیک ہے. نور الحسن اینڈ علی. میری ایک سجیشن ہے. جی پلیز. پروڈیوسر سے پوچھ کے یہ بتائیں کہ وہ ویورز جو سوال نہیں کر سکتے ٹریبیوٹ کرنا چاہیں تو کیا اجازت؟ وہ بالکل ہو سکتا ہے. اچھا جی. کبھی یہ ایشو نہیں رہا کبھی. اچھا جی. میں معزز مہمان سے بات کروں. جی پلیز بات کیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ابھی آپ نے کہا کہ باہر ہی رہے تو ہم اکتا جائیں گے, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ متربے کرنے کے لیے خزاں بھی ضروری ہے, کہ میں لہ لہاتی شاخ کو سمجھا تھا زندگی, پتا گرا تو درد سے فنا دے گیا مجھے. سر موسموں کا ذکر بہت ہو رہا ہے, اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہار کا موسم ہوتا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ گرمی, برسات, خزاں, سردی کہیں اپنے تمام تر حسن اور شدت کے ساتھ کسی زندگی کے حصے میں آ جاتی ہے. شرط ہے کہ کسی ایک درخت کے ساتھ دوستی کر لیں, اور خوش قسمتی سے میرا بیک گراؤنڈ بھی دیہات سے ہی ہے. ویسے سر میں نے درختوں سے ادب بھی سیکھا ہے. بڑی خندہ پیشانی سے فطرت کو ویلکم کرتے ہیں, اور خصوصاً جب بارش ہو رہی ہو تو یہ درخت بڑے ہی ادب سے بھیگتے نظر آتے ہیں کہ نوازشوں کا صلہ ادب سے دیا کرتے ہیں, اور بعد اب مراد پاتے ہیں سائے, پھول, پھل, آکسیجن کی صورت میں. انسان بھی تو اپنے مزاج کے مطابق گیونگ رولز پلے کر سکتا ہے اس دنیا میں. سر آپ اس پر مجھے ضرور کچھ بتائیے گا. اور پھر آپ نے کہا کہ کائنات کی ہر چیز کے ارتقائی مراحل ہیں, ایون کے پھول کے بھی. بے شک سر, اور پھول ایک دم سے ہمارے سامنے نہیں آ جاتا, مگر ایسا بھی ہو بھی جاتا ہے کہ بعض اوقات کوئی پھول سارے موسموں کی خوشبو لیے ایک دم آپ کے سامنے آ جائے, جیسے علامہ جاوید احمد گامدی صاحب. آپ علم سے مالا مال ہیں, اور جہاں تک کہ میرا ایک بھانجا اسلام آباد میں اسٹوڈنٹ ہے, مگر اس کے نام پر جہاں گاؤں میں ہر مہینے آپ کے علم کی روشنی اشراق کی صورت میں ہم وصول کرتے ہیں, اور آج ٹی وی اسکرین پر بھی آپ کے نور سے ہم منور ہو رہے ہیں. سر آپ میٹیریل سے ہٹ کر فطرت کی من کی بات کرتے ہیں, جیسے علامہ صاحب نے کہا تھا, یہ عالم یہ بت خانہ چشم و گوش, جہاں زندگی ہے فقط خورد و نوش. سر آپ کے لیے ہماری بہت دعائیں ہیں, آپ کا بہت شکریہ. ہماری محبتیں, دعائیں اور احترام آپ کے ساتھ. شکریہ. السلام علیکم. شکیلا خوش رہیں, سلامت رہیں. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ, بہت قیمتی ہیں آپ کے الفاظ. ہیلو ہیلو ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم پاکستان. وعلیکم السلام. پاکستان سے کون بات کریں؟ میں ندیم بٹ بات کر رہا ہوں جی, اقبال ٹاؤن لاہور سے. نذیر بٹ صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ بھائی, آپ سنائیں کیا؟ اللہ کا بہت کریں. ان سے کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ انور بھائی آپ کا کیا؟ وعلیکم السلام سر, میں بالکل ٹھیک ہوں. نذیر بٹ صاحب آپ خیریت سے؟ سر الحمد للہ سر, بڑی مشکل سے سر کار ملی آج. سر ہماری خوش نصیبی. انور بھائی آپ, میرا خیال ہے آپ سینٹر ماڈل سمر آباد سے پڑھے ہوئے ہیں؟ سر میں سینٹر ماڈل لوئر مال سے میٹرک میں نے کیا. اچھا, لوئر مال سے. جی 2 سال رہا ہوں میں. اچھا, میرا 2 سوال ہے میرے. جی بھائی صاحب. پہلا تو یہ ہے کہ ان سے علامہ صاحب سے کہ آج کے نوجوان بے راہ روی کا شکار کیوں ہے؟ ٹھیک ہے, بے راہ روی کا شکار کیوں ہے؟ اور سیکنڈ یہ کہ یہ جو بسنت کا فیسٹیول ہے, جو ہلا گلا ہوتا ہے اور یہ فائرنگ شیئرنگ اور اس طرح کی جو پارٹیسپیشن ہوتی ہے, تو مطلب اسے آرگنائز کیوں نہیں کیا جاتا کہ طریقے سے, مطلب اگر ایسا تہوار منانا ہے تو لیکن کسی کو کوئی ایسی مصیبت نہ پیش آئے یا کسی کو اوپر کوئی ایسا مطلب تنگی نہ ہو. جی مطلب پہلے سے بہتری تو ہوئی ہے, کچھ ایکشن ایسے لیے گئے ہیں بٹ صاحب آپ کے علم میں ہوگا, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ مزید اس کو آرگنائز کیا جائے. ہاں, ایسا مطلب چھتوں پہ نہ ایسے مطلب آرگنائز کیا جائے, اوپن ایریاز میں مطلب مل کے ایسا کوئی سسٹم کیا جائے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو, مطلب انسانوں کو نہ ایک دوسرے, اور ہر کوئی گھر والا جب اپنے گھر کا خیال رکھے ساتھ ساتھ. تو ہاں بالکل ٹھیک, پھر بچت ہے. بہت شکریہ بٹ صاحب. لیکن یہ ہے کہ اس وقت سعودیوں میں میری سسٹر وغیرہ بنوئی وغیرہ دیکھ رہے ہیں اس وقت پروگرام, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں تو فیسلٹی نہیں ہے, ہم کال کر سکیں تو آپ ہمیں میسج بھیجیں. جی, اور بحرین میں اس وقت میرے انلاج جو سے دیکھ رہے ہیں پروگرام, انہیں بھی ماموں وغیرہ, انہیں بھی میری طرف سے بہت بہت السلام علیکم, اور ہم خیریت سے ہیں, اور ہو سکے تو ہمیں فون کیجیے گا. ٹھیک ہے بٹ صاحب, کمال آپ نے کر دیا, 1 کال اور 4-5 کاج. ہاں یہ فائدہ ہے نا, دیکھیے. بالکل ہے. بہت شکریہ بٹ صاحب, مہربانی.
اس ہمارا جو سیشن ہے اس کی آخری کال کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. نور الحسن بات صاحب. جی محمد نور الحسن بات کر رہا ہوں. نور الحسن بھائی میں آپ کو پہلے اپنا نام بتاؤں گا, پھر تھوڑا سا آپ سے کوشچن ہے, میں آپ سے کوشچن کرنا چاہتا ہوں, پلیز آپ سنیے گا. اچھا جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نام ہے ملک بلال رضا خان, اور میرا نام ضرور لیجیے گا. ملک بلال رضا خان. ہاں جی. اور میرا کوشچن یہ ہے جی. پہلے کہ جی آپ کا جو سیٹ ہے نا, جی مطلب جو آپ نے لگایا ہوا, مطلب اگر آپ یہ پاس کر دیں نا اچھا جی. تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا. اچھا جی. وہ اس طرح کے دیکھیں مطلب سننے والوں کے لیے بھی آسانی ہوگی. اچھا جی. دور دور گیا ہوا اس لیے نا, اور یہ تارے جو سامنے نظر آ رہی ہیں نا, اچھا جی. یہ چھپ جائیں گی. ٹھیک ہے. یار آپ نے بڑی چیزیں دیکھ لی ہیں ملک بلال رضا خان صاحب, تو ہمیں کچھ چیزیں چھپانی پڑیں گی پھولوں کی اوٹ میں. نہیں آپ علی بھائی ذرا آرام سے میری بات سنیں پلیز. جی جی. اچھا میری آرام سے بات سنیں. دیکھیں نا, دیکھیں آپ ایاز صاحب کی دیکھیں کمپیئرنگ جی. کراچی والے سے, وہ بڑے آرام سے پیار سے بات کرتے تھے. اچھا جی. اور آپ کو بھی اپنے لہجے میں نا, دیکھیں آپ کسی عام بندے سے گھر میں بات کریں نا, تو آپ جس مرضی بولیں تو وہ تو بندہ برداشت کر لیتا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب. کالر سے بات کرتے نا, پھر آپ لہجہ ذرا اپنا میٹھا رکھا. ملک صاحب آپ نے اگر ایسا محسوس کیا ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں. میں نے حد الوسع مٹھاس کی کوشش کی ہے. میرے جی جی. آپ کا لہجہ جو ہے نا بہت میٹھا ہے. اچھا جی. اور آپ جو ہے نا, آپ بہت جلدی کسی کا نام بھی نہیں سنتے اور کہتے ہیں ہم نے اگلی کہا سننی ہے. ٹھیک ہے بھائی جان, آپ اگلوں کی کہا سنیں, لیکن بات یہ ہے کہ آپ سنیں اور ایسا نہ کیا کریں کہ آپ فون جلدی اگلے کا کاٹ دیتے ہیں اور اگلے کا پورا اتنا کوشچن بھی نہیں آپ سنتے. اور کی طے کیتا ہی نہیں, مطلب یہ اب کے تو کچھ بھی نہیں کیا, اللہ معاف کرے. لیکن ذرا آپ اگلے کا نام بھی سنا کریں اور کال نا جلدی نہ کاٹا کریں, پھر ہم اتنی مشکل سے نمبر ملتا ہے. اور پھر آپ پلیز سنا کریں. اور آپ کا جو سیٹ ہے, کل بھی میں سن رہا تھا کہ آپ کا سیٹ جو ریڈ ہے نا, اگر آپ اس کی جگہ کوئی اور چینج کر لیں تو آپ سے بڑی درخواست ہے ہماری. اور ویسے آپ کی کمپیئرنگ اور محمد علی بھجن کی بہت اچھی ہے. ملک بلال رضا خان. اور آپ کے ساتھ جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں, مطلب انہوں نے جو پسند کے والے سے بات کی تھی, بہت اچھی بات کی تھی. اور میرا ان سے کوشچن ہے, دیکھیں جس طرح کراچی کے اندر سب سے پہلے کسی کوئی بھی آتا تھا ان کا پہلے مطلب پیدائش پوچھتے تھے. ملک بلال رضا خان صاحب, جاوید احمد غامدی صاحب کا پی ٹی وی نائٹ ٹائم ٹرانسمیشن میں ایک تفصیلی انٹرویو ہو چکا ہے جو آپ نے نہیں دیکھا شاید. اچھا اچھا. وہ ہم کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا بہت شکریہ. آپ کا نام ملک بلال رضا خان ہے اور میں احتیاط کروں. کسی بھی بندے کو بلواتے ہیں تو پلیز جس طرح پیدائش تاریخ اور جی ہم الحمدللہ یہ کر چکے ہیں. جی ان کے بارے میں نہیں پتا, لیکن آپ پلیز میرے سے ہم کوشش کریں گے کہ وہ پروگرام جو ہے اس کو ریپیٹ کریں. وہ اب سے یہ ہے کہ ان کا اسٹار کیا ہے, ان کی پیدائش کیا ہے, اور یہ مطلب بس یہی دو کوشچن, کی فیوریٹ ڈش کون سی ہے. شکریہ. نام ضرور بھی لیجیے گا. جی ملک بلال رضا خان صاحب بہت بہت شکریہ. کال جو ہے بہت جلدی نہ کاٹیے گا پلیز. اچھا جی, میں اب بند کر دوں. جیسے ہر ایک سے بات کریں. میں اب کرتا ہوں بند. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت مہربانی, آپ نے میری تجاویز اور تنقید سنی. نہیں سر, آپ اگر کوئی غلطی ہے تو معذرت چاہتا ہوں. نہیں سنیں گے تو کس کی سنیں گے ملک صاحب. شکریہ. بلال صاحب بہت بہت شکریہ. کیا یہ ہوتے ہیں آخری اوور میں 24 رن. ہاں جی, یہ 24 سے بھی خیال کیا چھکے لگایا آپ نے ملک بلال رضا خان بھی کر دی تھی, لیکن بہت اعلیٰ. اب کے تو میری آپ نے, لیکن آپ نے جو کہا یقیناً اگر آپ نے دیکھا اور ایسا محسوس کیا تو اس کو یقیناً بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. جو آپ نے رنگ کی بات کی ہے, اپنی سی بہترین کوشش ہم نے کی ہے اور یقیناً بہتری کی جانب یہ قدم ہوگا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایاز بہت محبت کے ساتھ بہت پیار سے بات کرتے تھے. میں کوشش کروں گا کہ میں بھی ان کے نقشے قدم پہ چل سکوں. بہت بہت شکریہ ملک بلال رضا خان. سوالات کے جواب کی طرف بڑھتے ہیں. علی پلیز شروع کیجیے. سر سب سے پہلے کال کیا تھا نشت پروین نے, نگہت پروین نے سندھ سے, اور وہ کہتے ہیں کہ ان کا بھی تعلق لاہور سے تھا اور اب صرف یادیں رہ گئی ہیں. تو پاکستان ٹیلی ویژن وہ یادیں انشاءاللہ پوری کوشش کرے گا اس سند میں آپ کی وہ یادیں دوبارہ تازہ ہوں. انہوں نے سے یہ کیا تھا کہ سوال یہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب آپ نے کہا شروع میں تو ایک جمع کی حیثیت سے آپ نے استعمال کیا, اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ آپ روشنی ڈالیں. اور مذہبی تہوار میں گانے بجانا اور خاص طور پہ روزوں کے بعد انہوں نے کہا کہ جیسے روزے ختم ہوتے ہیں تو گانے وغیرہ شروع ہو جاتے ہیں, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کے دونوں پہلو ہیں, یعنی محبت کا ایک تعلق ہے. اس وجہ سے اس کو کبھی ناجائز نہیں سمجھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم تو کہہ کے بھی بلا لیتے ہیں. یہ اصل میں غیر معمولی تعلق کا اظہار ہوتا ہے. ہم اپنی ماں کو بھی بعض اوقات ایسے کہتے ہیں, وطن کے ساتھ بھی اس طرح خطاب کرتے ہیں. اور عربی زبان میں بھی یہ اسلوب موجود ہے, اردو میں بھی ہے, باقی زبانوں میں بھی ہے. اسی طرح دوسرا ہمارا تعلق وہ ہمارا پروردگار ہے, خالق ہے, مالک ہے, تو احترام کا بھی ہے. اردو زبان میں احترام کا اسلوب یہ ہے کہ اس میں ہم جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے قرآن مجید میں بھی یہ دونوں صیغے استعمال کیے ہیں.
تو اس وجہ سے اس کا تعلق آدمی کے جذبات، احساسات، شخصیت، تعلق ان چیزوں سے. لیکن خدا نخواستہ توحید عبادت کے حوالے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں یہ کہتے ہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے، اور ہم کا سیگا اپنے لیے استعمال کرتے ہیں. تو یہ ادب کا سیگا ہے، احترام کا سیگا ہے، یا جلالت شان کا سیگا ہے. اس وجہ سے اس سے کوئی اس طرح کی چیز نہیں. کو بالکل اس کا تو جواب مل گیا ہوگا. اور وہ جو سیلیبریشنز کی بات، دوسرا جو انہوں نے سوال کیا ہے اس کے بارے میں یہ گزارش کروں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ روزے ایک عبادت ہے، اور آدمی اس عبادت سے گزرتا ہے تو اس کے اندر تقوی کی شان پیدا ہوتی ہے، خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. لیکن جس طرح کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ اسلام فطری دین ہے. جب آپ ایک تہوار مناتے ہیں تو ہم اس تہوار کی ابتدا کرتے ہیں اللہ کی یاد سے. ہم نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں، اس میں نصیحت کی جاتی ہے، کوئی اچھی باتیں ہم کو بتائی جاتی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی تکبیر بلند کرتے ہوئے جاتے ہیں، تکبیر بلند کرتے ہوئے آتے ہیں. یہ اس کا عبادت کا پہلو ہے. اس کا جو تہوار کا پہلو ہے اس کی رعایت بھی دین میں ملحوظ رکھی گئی ہے. یعنی اس موقع کے اوپر اگر کوئی گانا بجانا ہو جاتا ہے، یا کچھ لوگ کچھ خوشی کر لیتے ہیں، یا کوئی جشن منا لیتے ہیں، یا مسرت کا اظہار کر لیتے ہیں، یا کھیلتے ہیں، تو یہ سب بھی اس تہوار کا حصہ ہے. چنانچہ رسول اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایسا ہوا کہ بعض بچیاں بھی اور بعض دوسری خواتین بیٹھی ہوئی گا رہی تھیں. تو سیدنا ابو بکر صدیق نے ان کو توجہ دلائی. ظاہر ہے کہ حضور کی ایک غیر معمولی شخصیت تھی، اور شخصیات کے لحاظ سے بعض چیزیں کچھ ایسا لگتا ہے کہ شاید موضوع نہیں ہوگی. تو حضور نے یہ کہا کہ نہیں، ہر قوم کی ابو بکر ایک عید ہوتی ہے، اور یہ ہماری عید ہے، ان بچیوں کو گانے دو. تو اس وجہ سے اس پر بہت زیادہ بھی نکیر نہیں کرنی چاہیے. البتہ ہمارا دین ہم سے اور ہماری اقدار ہم سے یہ تقاضا کرتی ہیں کہ ہم اخلاقی حدود کو زیادہ سے زیادہ ملحوظ ہیں. توازن کی توازن کی صورت لاتا ہے. یہ ہمارا تہوار تفریح کا تہوار بھی ہے. یعنی ورنہ تو ہمیں نماز پڑھنے کے بعد اطمینان سے جا کے اپنے کام پر چلے جانا چاہیے تھا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر جو قربانی کی عید ہے وہ تو 2-3 دن تک رہتی ہے، اور اس میں لوگ کھائیں گے، پیئیں گے، ایک دوسرے سے ملیں گے. جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دیا ہے ان کے قریب نہیں جانا چاہیے. باقی جو اچھی تفریحات ہیں، اور ان اچھی تفریحات میں کچھ گا لینا، کچھ سنا لینا، کچھ شاعری، کچھ ادب، کچھ مفاخرت، کچھ بیٹھ کر گپ شپ کر لینا، کچھ دوستوں سے مل لینا، یہ ساری چیزیں بالکل ٹھیک ہیں. اسلام اس طرح انسان کو بند نہیں کرنا چاہتا. وہ انسان کی پوری شخصیت کو سامنے رکھ کے یہ چاہتا ہے کہ وہ نشو و نما پائے. نمو کی جو صورت آپ نے بالکل ٹھیک. اسد اللہ خان صاحب نے کراچی سے کال کیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ وہ بسنت کے حوالے سے جو کنفیوژن ہے وہ دور ہو گیا. لیکن ان کا سوال یہ تھا کہ کیا یہ درست نہیں ہے کہ بسنت ایک حصہ جشن بہاراں کا، اس میں لاہور اور اس کی گرد و نواح کا یہ تہوار ہے، پنجاب کے دیگر حصوں میں ایسا نہیں ہے. آپ کا چاہ رہے تھے؟ یہ بات یہ ہے کہ یہ جو تہوار ہے، یہ ویسے میں اس بات سے کوئی اتفاق نہیں کرتا کہ گرد و نواح میں بالکل نہیں ہوتا تھا. لوگ پتنگیں اڑاتے تھے، اور یہ برطانوی ہند میں بھی ہوتا تھا. لاہور کیونکہ ایک بڑا شہر تھا، اور بڑے شہر میں حکومت کا مرکز بھی تھا، یہاں لوگوں کے پاس روپیہ پیسہ بھی نسبتاً زیادہ ہوتا تھا. تو اس وجہ سے یہاں اس میں جشن کی صورت پیدا ہو جاتی تھی. پتنگیں تو ہم لوگ بہت دور دراز کے علاقوں میں رہے ہیں، وہاں بھی لوگ عام طور پر اڑاتے تھے. لیکن تہوار بنتا ہے کسی بڑے شہری میں. یہ دنیا بھر میں جتنے بڑے بڑے تہوار ہیں آپ دیکھیے، اسپین کے بعض تہوار ہیں، سسلی کے بعض تہوار ہیں، ترکی کے بعض تہوار ہیں، تو وہ بڑے بڑے شہروں میں منائے جاتے ہیں. بڑے شہروں ہی میں ایک جشن کسی صورت پیدا ہوتی ہے. خود جو عباسیوں کے زمانے میں بعض تہوار پیدا ہوئے وہ بھی شہروں میں منائے جاتے تھے. نوروز کا تہوار بھی بڑے شہروں میں منایا جاتا ہے. تو یہ شہروں کے ساتھ خاص ہو جاتے ہیں کیونکہ آبادی زیادہ ہوتی ہے، لوگوں کے پاس وسائل بھی ہوتے ہیں، کھلے میدان بھی ہوتے ہیں، اور حکومت اور اس کا مرکز بھی ہوتا ہے. تو اس کا ایک تعاون اور اس کی ایک خاص طرح کی مدد بھی حاصل ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے، اور کوئی وجہ نہیں. صحیح. سر نواب علی صاحب کی کال آئی تھی لیکن آپ کی کال ڈراپ ہوگی، اس کا ہمیں افسوس. ڈاکٹر اجاز صاحب کی کال آئی تھی سر، انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ پیشنس ہمیں بہت کم ہو گیا آج کل کے. میرا خیال یہ کہ اس کی 3 وجوہ ہیں، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کو دور کریں. ایک وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں ہمارے مذہبی رہنما ہیں، بدقسمتی سے ان کی تعلیم کچھ اس طریقے کی ہوئی ہے کہ جس میں نفرت کا عنصر محبت پر غلبہ پا گیا ہے. صوفیانہ مزاج میں کمی آئی ہے، اور مناظرے کا انداز زیادہ ہو گیا ہے. اس کی وجہ سے لوگوں کی صحیح تربیت نہیں ہو سکی. اگر مسجدوں میں ان کو یہی تعلیم دی جاتی، وہ مذہبی رہنماؤں کو گفتگو کرتے ہوئے اسی طرح دیکھتے ہوئے ایک دوسرے کو برداشت کرتے، یہ نمونہ ہوتے ہیں نا لوگ. یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جب مذہب کے علمبردار ہیں تو یہی اصل میں ہمارے لیے اسوے یا نمونے کی حیثیت رکھتے ہیں. تو جب وہاں سے ان کو نفرت ملی، وہاں سے ان کو مناظرانہ انداز ملا، وہاں سے ایک دوسرے پر تان و تشنی ملی، تو اس کا اثر ہماری سوسائٹی پر ہوا. دوسرا جو اس کا بہت بڑا باعث بنا ہے وہ ہمارے یہاں تعلیم کی کمی ہے. یعنی ہم نے اپنی قوم کو انفارمیشن تو دی ہے کچھ تھوڑی بہت، لیکن تعلیم جس کا حقیقی مقصد تربیت ہے، یعنی انسانی نفس کو اس طریقے سے تہذیب اور ثقافت دی جائے کہ جس میں وہ ایک بہتر انسانیت کا نمونہ بن سکے. بہتر انسانیت میں
بڑی بنیادی قدر یہ ہے کہ آپ دوسرے انسانوں کے ساتھ کیسے گفتگو کرتے ہیں، کیسے بات کرتے ہیں. آپ میں نرمی ہے، لطافت ہے، محبت ہے، بات سننے کا جذبہ ہے، برداشت ہے. آپ اختلاف اس طرح کر سکتے ہیں کہ خوشی کے ساتھ کریں اور خوشی کے ساتھ اٹھ جائیں. تو یہ چیز تعلیم اور تربیت سے پیدا ہوتی ہے. تو ہمارے نظام میں وہ چیز کم ہوئی. تیسری جو چیز اس میں میں سمجھتا ہوں اور جس کی طرف توجہ کرنی چاہیے وہ معاشی حالات کی سنگینیاں. بتدریج لوگوں کے لیے حالات پیچیدہ تر ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح کی سادہ زندگی آج سے 30-40 سال پہلے لوگ بسر کر کے بہرحال اپنے 2 وقت گزار لیتے تھے، مشکل ہو گیا لوگوں کے لیے. اس طرح کے یوٹیلٹی بلز کا بار نہیں تھا غریب آدمی کے اوپر یا عام آدمی کے اوپر. تعلیم اتنی مہنگی نہیں تھی. میں آپ سب گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھ لیتے تھے. تو یہ صورتحال اس نے بار بہت ڈال دی. آپ اگر اس وقت دیکھیں تو لوگ 2 ملازمتیں کرنے، 2 کاروبار کرنے پہ مجبور ہیں. اچھا، پھر اس کے ساتھ وہ بڑے شہروں میں آ گئے. پہلے وہ دیہات میں رہتے تھے، ایک کھلا ماحول ہوتا تھا اس میں اور آپ فطرت کے بہت قریب ہوتے تھے. اب ایک آدمی کا آپ تصور کیجئے صبح ایک وین میں داخل ہوتا ہے اور بیچارہ بہت برے حالات میں دفتر جاتا ہے، وہاں جا کے اپنے کسی باس کی جھڑکیاں سنتا ہے، پھر گھر واپس آتا ہے، پھر بھی اس کی روٹی پوری نہیں ہوتی. تو اس سے خاص طرح کی ڈپریشن کی کیفیت پیدا ہو جاتی. اس نے بھی ہمارے یہاں برداشت میں کمی پیدا کر دی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سماجی حالات کی بہتری، مذہبی رہنماؤں کا ایک اچھا نمونہ پیش کرنا اور تعلیم تربیت کا بہتر نظام، یہ ان چیزوں کو نشو و نما دینے کا باعث بن سکتا ہے. ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے. سر، جو آلودگی اور خاص طور پہ نوائز پولوشن کی بھی جو ایک صورت ہے وہ بھی آپ کی برداشت وہ آپ کے نروز پہ ہوتی ہے. گرد و پیش میں جو دیہات کا ماحول تھا، جس طرح میں نے عرض کیا فطرت کا ماحول تھا، شہر میں جیسے ہی ہم آئے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ کبھی یہ دیکھیں کہ کتنی آوازیں سڑک سے آپ کے کانوں تک آ رہی ہوتی ہیں. کبھی ان کو ریکارڈ کر کے دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کتنی برداشت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے کہ وہ جی رہا ہے اس کے باوجود، ورنہ ناممکن ہو جائے اس کے لیے جینا. تو یہ ساری چیزیں اثر انداز ہو رہی ہیں. فطرت سے دوری جو ہے وہ وجود اس کا باعث ہے. وہ بات تو اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. وہ بندہ صحرائی بھی نہیں رہا، مرد کوہستانی بھی رہا، مرد شہری رہ گیا ہے جو بیچارہ صبح اٹھ کے چائے کا ایک گھونٹ اتارتا ہے اپنے حلق میں اور اس کے بعد وین پہ سوار ہو جاتا ہے اور پھر گھر واپس آ جاتا ہے. مرد شہری، یہ بھی خوب. ایک اور سوال تھا ڈاکٹر جعفر اس کا. جی، انہوں نے کہا تھا کہ شخصیت کو کون سی کیریکٹرسٹک تمثیل کرتی ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ انسانی شخصیت جو ہے اس کو اب اگر آپ دقت نظر کے ساتھ جائزہ لیں تو یہ اپنی ذات میں ایک اخلاقی وجود ہے. یعنی انسانی شخصیت کا اصل حسن کیا ہے؟ وہ ایک اخلاقی وجود ہے. میرا بھی اسی طرح کا جس طرح جانوروں کا جسم ہے. بہت سے جانور بہت خوبصورت ہیں، انسان کو بھی اللہ نے بڑی خوبصورتی دی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ جانوروں میں بھی یہ کم نہیں ہے. جسمانی خصائص کے لحاظ سے بھی بہت سے جانور ہیں جو ہم سے زیادہ برتر ہیں. ان کی آنکھیں زیادہ تیز دیکھ سکتی ہیں، ان کے کان زیادہ تیز سن سکتے ہیں، ان کی شامہ کی حس، سونگنے کی حس ہم سے بہت زیادہ تیز ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں تو مشترک ہیں ہمارے درمیان، بلکہ ان میں بعض بہتر بھی ہیں. ہمارا شرف کیا ہے؟ وہ ہمارا اخلاقی وجود ہے. تو انسانی شخصیت کی تعمیر میں اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنے اخلاقی وجود کو، اپنی مورل بینگ کو کتنا مضبوط کیا ہے، کتنا محکم کیا ہے. یہی اصل میں شخصیت کا حسن ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یعنی آپ کی یہی اخلاقی شخصیت ہے جو آپ کی مہمان نوازی میں نمایاں ہوتی ہے، جو آپ کی ضیافت میں نمایاں ہوتی ہے، جو آپ کے ملنے ملانے میں نمایاں ہوتی ہے، آپ کے مذہبی تصورات میں نمایاں ہوتی ہے، آپ کے رہن سہن میں نمایاں ہوتی ہے. یہ جو ابھی ایک صاحب آپ کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ آپ ذرا اور محبت سے گفتگو کریں، ہمیں گمان نہیں ہو رہا تھا کہ آپ محبت سے گفتگو نہیں کرتے، اس کے باوجود انہوں نے توجہ دلائی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس محبت کا کتنا خوگر ہے، کتنا چاہتا ہے اس کو. اور محبت کیا ہے؟ محبت در حقیقت ہماری اپنی نفس کی تہذیب ہے. یعنی جب ہم اپنی نفرت کے دائیے پر، خدا نے دونوں چیزیں رکھی ہوئی ہیں اندر، دونوں کا اپنا اپنا ایک موقع ہے، قابو پا لیتے ہیں اور محبت کو غلبہ حاصل ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم فاتح عالم ہو جاتے ہیں. تو اقبال نے کہا نا محبت فاتح عالم. تو یہ انسان پھر دلوں کو فتح کرتا چلا جاتا ہے. بہت خوب. دلاور حسین صاحب نے ساحیوال سے کال کیا، شارجہ سے آئے ہوئے چھٹیوں پر. انہوں نے کہا تھا کہ بسنت کے حوالے سے جو آپ نے نقشہ جو کھینچا بہت پسند آیا اور پیغامات بھی بھیجے انہوں نے اپنے عزیزوں اور اقارب کے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کا خیال ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ انفارمیشن کی کمی ہے، جس کی آپ نے بھی نشاندہی کی. ایک گیت کے بول کا انہوں نے حوالہ دیا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ جو بلندیوں کا ذکر کر رہے ہیں اس کے حوالے سے تو ہم کن بلندیوں پہ پہنچنا چاہتے ہیں، اور یہ بھی انہوں نے بات کی تھی کہ کون سی ہم اس کو کس طرح سے استعمال کریں اس تہوار کو کہ ہم انفارمیشن بھی پہنچا سکیں اور تربیت کی بھی ایک صورت ہو. ہمارا یہ معاملہ صرف اس تہوار تک محدود نہیں ہے، ہماری پوری زندگی نے کا احاطہ اس نے کر لیا ہے کہ ہمارے یہاں مقصدیت ختم ہوتی جا رہی ہے یا کم ہوتی جا رہی ہے. اور جس طرح کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، اس کی بڑی وجہ ہمارے ہاں بزرگوں کا نوجوانوں کے ساتھ تعلق کم ہو جانا. یعنی پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم اس طرح کی زندگی بسر کرتے تھے کہ لوگوں کے درمیان میں رہتے تھے، ایک گلی میں ایک خاندان بس رہا ہوتا تھا، دیہات میں ہے تو وہاں آپ کے بزرگ ہیں. تو اس طرح جو پہلی نسل کی تہذیب ہے
وہ منتقل ہوتی رہتی تھی. تہذیب کے منتقل ہونے کے عمل میں کمی پیدا ہوئی ہے, مقصدیت اس سے کم ہوتی چلی جاتی ہے. تو یہ ہماری پوری زندگی میں آپ دیکھیں کہ شادیوں میں, بیاہوں میں ہر جگہ یہ چیز غیر متوازن ہو گئی ہے. اصل میں اس میں توازن پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے اندر اگر کوئی جذبات کے اظہار کے اسالیب ہیں یا محبت کے اظہار کے اسالیب ہیں تو ان پر پابندی لگا دیں. نہیں, یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی, لیکن یہ چیزیں اس طریقے سے سامنے آنی چاہیے کہ جو جس کی قدر و قیمت ہے اس کے مطابق اس کو جگہ مل جائے. تفریح اگر ساری زندگی کا احاطہ کر لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم نے ڈوبنے کا فیصلہ کر لیا. اس کو آپ کے شاعر نے بیان کیا نا کہ پھر طاؤس و رباب اول بھی ہو جاتا ہے, آخر بھی ہو جاتا ہے, پھر نوعیت یہ بن جاتی ہے. تو اگر آپ ہر چیز کو اس کی جگہ رکھیں, یعنی مذہب, سائنس, علوم, طبعی حقائق کی دریافت, نئی نئی دنیاؤں میں اترنا, یہ چیزیں قوم کے نوجوانوں کے سامنے اصل نصب العین کے طور پر رہیں. اور جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مغربی تہذیب جس کی ہم بہت مذمت کرتے ہیں, وہاں لوگ 5 دن کام کرتے ہیں اور اس طرح کام کرتے ہیں کہ ان کو اپنا بھی ہوش نہیں ہوتا. اس کے بعد انہوں نے 2 دن تفریح کے لیے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. ہم نے یہ ترتیب الٹ دی ہوئی ہے. ہم تو دفتر میں ہی بیٹھ کے تفریح کرتے ہیں اور جو 1-2 دن چھٹی ہوتی ہے اس میں کچھ کام کر لیتے ہیں. یعنی ہماری نوعیت یہ بن گئی ہوئی ہے. تو اصل میں یہ عدم توازن ہے. یعنی آپ کے ہاں جو آپ کا ٹیلی ویژن ہے, میڈیا ہے, ظاہر ہے اس کا ایک مقصد تفریح بہم پہنچانا بھی ہے, لیکن اس پر غلبہ رہنا چاہیے مقصدیت کا, غلبہ رہنا چاہیے علم کا, غلبہ رہنا چاہیے اقدار کا, اور اس کے ساتھ تفریح کے مواقع بھی ہونے چاہیے. یہ خرابی صرف یہاں پیدا ہوئی ہے. خاتمہ کرنا اس کا علاج نہیں ہے. مقصدیت دینا, پرانی نسل کا نئی نسل سے تعلق پیدا کرنا, ہماری قدیم تہذیب کا رابطہ کٹ گیا ہے موجودہ نسل کے ساتھ, اس کو بحال کرنا, اور اسی طریقے سے آپ تربیت کر کے اپنی قوم کو ایک منزل دیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ہاں میں ترستا ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی ایسی این جی اوز بنے, ایسی تنظیمیں وجود میں آئیں جو اس قوم کی تربیت اور تعمیر کو اپنا مقصد بنائے. لوگوں پر یا تو سیاست سوار ہوتی ہے, یعنی جیسا ہی کوئی آدمی تھوڑا سا محسوس کرتا ہے کہ 15-20 آدمی اس کی بات سننے والے جمع ہو گئے ہیں, تو کہتا ہے کہ اب میں سیاسی لیڈر بنوں گا. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے قوم کی تربیت, قوم کی تعلیم, اس کے کردار کی تشکیل, یہ ہمارا مقصد نہیں رہتا. تو تہواروں پر پابندی لگانے سے مقصد حاصل نہیں ہوگا. تہواروں کو آپ ایجوکیشن کی طرف موڑ سکتے ہیں, اور یہ کام ہم کو کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. سر, یہ جو آپ نے وہ ایکویژن کھینچی تھی ہفتے کے 5 دن اور 2 دن والی, ہمیں یہ سب وجوہات کا پتہ ہے, ہم اس جانب توجہ نہیں دے رہے یا ہم لا علم ہیں؟ نہیں, ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں. ہم اپنے انحطاط سے بھی واقف ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے دانشور اور ہمارے رہنما اچھا نمونہ نہیں پیش کرتے. سر, اسد نظامی نے کال کیا تھا جی, ان کی کال کٹ گئی تھی, اور حافظ راشد صاحب کی فرمائش ہم نے نوٹ کر لی جی. سر, رئیس اعظم صاحب کی کراچی سے کال آئی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے ادب کے حوالے سے شروع میں بات کیا, ڈرامہ, فلمیں, یہ کون سا انسانی عمل ہے؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ بناوٹ ہے, یہ حقیقت سے بہت دور ہے, تو یہ کس کھاتے میں جائیں گی؟ میں بہت ادب کے ساتھ ان سے اختلاف کروں گا. یہ تعبیر صحیح تعبیر نہیں ہے. دیکھیے, بات یہ ہے کہ جھوٹ ایک اور چیز ہے اور کسی چیز کو تمثیل میں بیان کرنا ایک بالکل الگ چیز ہے. یعنی جب میں آپ کو دھوکہ دیتا ہوں, میں آپ کو کوئی غلط چیز سامنے رکھ کے اس کو فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہوں, تو یہ چیز جھوٹ ہوتی ہے. ادب میں جب آپ کہانی لکھتے ہیں تو اصل میں ہر آدمی یہ جانتا ہوتا ہے کہ آپ کہانی بیان کر رہے ہیں. یعنی جھوٹ جب میں آپ بولتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہو تو ہم دوسرے کو فریب دے رہے ہوتے ہیں نا, اس لیے وہ اخلاقی برائی بن جاتی ہے. جب ایک کہانی لکھنے والا کہانی لکھتا ہے, ڈرامہ لکھنے والا ڈرامہ لکھتا ہے, تو ہم میں سے کس کو یہ شبہ ہوتا ہے اس کے بارے میں کہ یہ ہمیں کوئی دھوکہ دے رہا ہے یا فریب کر رہا ہے؟ وہ تو اصل میں کیا کر رہا ہے, وہ یہ کر رہا ہے کہ جو حقیقتیں ہماری سوسائٹی میں بکھری ہوئی ہیں, جو افکار و خیالات ہمارے اندر پائے جاتے ہیں, جن تصورات کو ہم نے لیا ہے, ہماری جو تاریخ ہے اس کو سامنے رکھتا ہے اور اس کو لا کر ہمارے سامنے پرسونیفائی کر دیتا ہے, اس کو ایک تمثیل کی شکل دے دیتا ہے. تو اگر یہ چیز ختم کر دی جائے تو شاعری ختم ہو جائے گی, ادب ختم ہو جائے گا, یعنی پھر کوئی چیز بھی باقی نہیں رہے گی. کوئی چیز بھی باقی نہیں رہے گی. پھر تو دیکھیے, بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ خوبصورت چیز تشبیہ ہے, استعارہ ہے, ٹوٹ ہو جائے گا. اس لیے کہ جب میر یہ کہے گا کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے, پنکھڑی گلاب کی سی ہے, تو آپ یہ کہیں گے نہیں, گلاب کی پنکھڑی تو یہ ہوتی ہے اور ہونٹ یہ ہوتا ہے. تو ان دونوں کے درمیان میں تو کوئی اس طرح کی نسبت تناسب پیدا کرنا بہت مشکل ہے. ہو سکتا ہے آپ منطقی تجزیہ کر دیں اس کا. تو یہ اصل میں تشبیہ, تمثیل, یہی ہے جو ڈرامے کی شکل اور کہانی کی شکل اختیار کر لیتی ہے, اور اس کے ذریعے سے آپ بہت سی غیر معمولی چیزوں کا ابلاغ کرتے ہیں اور بڑا مؤثر ابلاغ کرتے ہیں. اس کو وہ ادب کے لحاظ سے دیکھیں, اس زاویے سے نہ دیکھیں یہ کوئی اخلاقی جرم کیا جائے. وہ کہہ رہے تھے کس کھاتے میں جائے گا, کچھ اس پہ کامنٹ آپ دینا چاہیں گے؟ اس کا تعلق اس سے ہے, ان کا مقصد یہ تھا کیونکہ وہ اس کو ایک جھوٹ سمجھ رہے ہیں, تو ان کا خیال یہ ہے کہ غالباً اس پر کوئی عذاب ہوگا یا اللہ تعالیٰ مواخذہ کریں گے,
تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ بات ہرگز نہیں ہے، بلکہ میں دلچسپ ایک چیز کی طرف ان کو توجہ دلاؤں. قرآن مجید نے سورہ قلم میں خود ایک تمثیل بیان کی ہے باغ والوں کی، اور اس کے ذریعے سے ایک بڑی حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے. یعنی وہ کوئی واقعہ نہیں ہے، ٹھیک، ایک تمثیل ہے کہ ایک باغ کا تصور کرو تھوڑی دیر کے لیے کہ اس باغ کے لوگوں نے یہ خیال کیا کہ ہم اپنی فصل کاٹنے کے لیے صبح ہی صبح جائیں گے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ کہیں غریب مسکین لوگ آ کر کوئی فصل میں سے حصہ نہ لے لیں. پرانے زمانے میں یہ رواج ہوتا تھا کہ جب آپ فصل کاٹتے تو کچھ چھوڑ دیتے تھے، کچھ خوشے پڑے رہنے دیے جاتے تھے تاکہ علاقے کے غریب مسکین آ کے لے لیں. تو وہ ایسے بخیل لوگ تھے کہ انہوں نے یہ اہتمام کیا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ پھر یہ ہوا کہ جیسے ہی وہ اپنے باغ میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ باغ جھلس دیا گیا ہے، اس پر سرسر چل گئی ہے. یہ تمثیل ہے. اس تمثیل سے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس طریقے سے اگر آپ اپنے عمل کو خراب کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بے قیمت ہو کر رہ جائے گا. اس طرح کی تمثیلیں انفاق کے بارے میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے معاملے میں قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں بڑی خوبصورت تمثیلیں بیان ہوئی. یعنی ان میں بارش کی مثال دی گئی ہے کہ جیسے کہ چٹان پر برستی ہے اور اس پر تھوڑی سی مٹی ہوتی ہے، اس پر کوئی گھاس پھوس اگاتا ہے اور بارش اس کو بہا کے لے جاتی ہے. تو یہ کہا ہے کہ یہ بالکل اس بات کی تمثیل ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کیا، تو قیامت میں اس کی یہی صورت ہو جائے گی. تو تمثیل بڑا مؤثر ذریعہ ہے بات کے ابلاغ کا. یہ جو ہمارے ہاں ڈرامہ ہوتا ہے یا کہانی ہم لکھتے ہیں اس میں اصل میں اسی چیز کا ابلاغ کرتے ہیں. تو اس کو وہ ادب کے زاویے سے دیکھیں. اس میں کسی کو دھوکہ دینا، کسی کو فریب دینا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ یہاں تک کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی سچی کہانی بھی آپ موضوع بنا کے اس پر کوئی تمثیل یا کوئی ڈرامہ لکھتے ہیں تو یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کے کرداروں کو فرضی سمجھیں. بالکل ٹھیک، کیونکہ اصل مقصد اس حقیقت کا ابلاغ ہے جس سمجھانے کی خاطر. بالکل ٹھیک. جواد شاہ صاحب نے، میں امید کرتا ہوں رئیس اعظم صاحب خاطر خواہ جواب آپ کو یقین ملا ہوگا اپنے سوال کا. جواد شاہ صاحب نے اٹک کی چھاونی سے بلکہ چونگی سے کال کیا تھا اور ان کے سب دوستوں کا بہت شکریہ. ڈرامے کی بات ہو رہی تھی تو سید وحید بخاری صاحب نے ذکر کیا لاہور مرکز کی پاکستان ٹیلی ویژن کی ڈرامہ سیریل من چلے کا سودا، راشدار صاحب کی ہدایات اور اشفاق احمد صاحب کی تحریر. وہ یہ چاہ رہے تھے کہ انہوں نے یہ خیال کیا کہ بہت مؤثر ذریعہ اور وہ کہتے ہیں کہ بہت سمجھ آئی. ان کی تجویز یہ تھی آپ کے لیے اور ان کی خواہش ہے کہ آپ بھی ایک ایسا ڈرامہ تشکیل دیں یا ایک ایسا ڈرامہ لکھیں جس میں شاید اسی تمثیل اور تشبیہ کی ایک صورت ہو. کیا کہیں گے جاز؟ ادب سے مجھے بڑی دلچسپی رہی ہے لیکن خاص ڈرامے کی صنف سے کچھ بہت زیادہ دلچسپی نہیں رہی. شاعری سے بہت دلچسپی رہی ہے، اچھی نثر سے بہت دلچسپی رہی ہے. یہ اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے. یعنی میں جس طرح بھی عرض کر چکا ہوں کہ میں تمثیل کو خود بہت پسند کرتا ہوں اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ بڑا مؤثر ذریعہ ہے ابلاغ کا. بلکہ ابھی توجہ ہوئی میری جانب کہ سیدنا مسیح علیہ السلام جو اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان کا خاص پہلو یہ ہے کہ وہ تمثیل میں گفتگو کرتے تھے. اور آپ انجیل کو اگر پڑھیں تو وہ بے مثال تمثیلوں کا مجموعہ ہے. ایسی خوبصورت تمثیلیں ہیں کہ آپ حیران رہیں. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی تمثیل کنواریوں کے چراغ جلا کر اپنے دلہا کے انتظار سے دی ہے. اب دیکھیے یہ کتنی خوبصورت تمثیل ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ کنواریاں بیٹھی ہوئی تھیں اور وہ اپنے دلہا کے انتظار میں تھیں، چراغ جلا کے بیٹھی رہیں، لیکن جب عین اس کے آنے کا وقت ہوا تو چراغ بجھا کے سو گئی. یہ انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل نے پہچاننے سے انکار کر دیا. ایسی عمدہ تمثیل ہے. تو اس وجہ سے یہ بڑی اپنی جگہ اہمیت کی حامل ہے. لیکن میرا لکھنے لکھانے کا ذوق ذرا دوسری چیزوں کی طرف زیادہ ہے، شاعری کی طرف اور اس طرح کی چیزوں کی طرف زیادہ ہے. تو اگر وہ ویسے کبھی آ جائیں اور کوئی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں تو ہو سکتا ہے میں بھی آمادہ ہوں. وہی بخاری صاحب تو آپ کے لیے بھی تجویز آگے جاوید صاحب کی. جی عروج نے کراچی سے کال کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ خیبر ایجنسی میں کچھ فلموں کی اور میوزک کی دکانیں بند ہو گئی. اخبار میں خبر آئی تھی، کہہ رہے تھے کہ کچھ دکانیں بند اور میوزک. آپ کچھ کامنٹ کریں گے راج؟ دیکھیے میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ یہ ایک بڑا نازک مسئلہ ہے جس کی طرف انہوں نے توجہ دلائی اور بڑا اچھا کیا. میں اس میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ بات کہ اگر کوئی اچھی حکومت قائم ہو جاتی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے. طالبان کی حکومت افغانستان میں قائم ہوئی، سرحد میں بھی اس وقت علماء کی حکومت قائم ہے. اسی طرح ایران میں علماء کی حکومت قائم ہوئی. سعودی عرب میں اسی طریقہ کی ایک حکومت محمد بن عبد الوہاب کی تحریک کے نتیجے میں قائم ہوئی. اس صدی میں یہ حکومتیں قائم ہوئی ہیں. اس میں ایک بڑا سوال نازک پیدا ہوتا ہے کہ آپ سوسائٹی میں کن چیزوں کو قانون کی طاقت سے نافذ کر سکتے ہیں. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید نے اس کو بالکل واضح کر دیا. یعنی یہ بات بتا دی ہے کہ آپ جن چیزوں کو بھی بہتر کرنا چاہتے ہیں معاشرے کے اندر سے ان کو ترغیب اور تلقین کے ذریعے سے بہتر کیجیے، ایجوکیشن کے ذریعے سے بہتر کیجیے. قانون کے ذریعے سے چیزوں کو کبھی نہ ختم کیا جا سکتا ہے نہ بہتر کیا جا سکتا ہے.
آپ سوسائٹی کو ایجوکیٹ کریں، اچھی اقدار کا شعور اس میں پیدا کریں، آپ جن غلاظتوں سے اس کو اٹھانا چاہتے ہیں ان کے بارے میں اس کے اندر تنوع پیدا کریں. آپ سگریٹ نوشی کو دے لیجئے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ سوسائٹی میں ختم ہو جائے، آپ کتنی قانون سازی کر لیں. اصل چیز یہ ہے کہ آدمی اندر سے بدلا ہے یا نہیں بدلا. تو مذہب نے یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ ایک تو وہ چیزیں جن کی نوعیت جرائم کی ہے، مثلا کسی نے چوری کر لی ہے، کسی نے بدکاری کر لی ہے، ڈاکہ ڈال دیا ہے، اس پر تو ظاہر ہے کہ حکومتیں کارروائی کرتی ہیں، امن و امان ان کو قائم رکھنا ہوتا ہے. لیکن ایسی چیزیں، کوئی آدمی کوئی گانا سن رہا ہے، کوئی آدمی کوئی رقص کر رہا ہے، کوئی اس نوعیت کی چیز ہے، اس میں دکانیں توڑنے کے لیے جانا اور لوگوں کو اس طرح زبردستی روکنا، یہ میرے نزدیک مذہب کے لیے سخت نقصان دہ ہو جاتا ہے. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس کا کوئی حاصل نہیں ہوتا. اس کے نتیجے میں انارکی پھیلتی ہے، قانون شکنی لوگوں کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ ڈنڈے کے زور پر وہ لوگوں سے چیزیں منوا لیں گے. اس طرح کوئی چیز نہیں منوائی جاتی. قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کے علاوہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس میں حکومت اپنی طاقت استعمال کرے. باقی تمام بالکل واضح کر دیا. بہت بہت شکریہ صاحب. آپ نے جس جانب توجہ دلائی اس کا جواب دیا. بہت اسی سے موضوع سمیرہ عثمان نے بات کی کہ نیک لوگوں کی پہچان کیسے کریں، کیسے آپ جان لیں کہ اگر جستجو ہے کچھ جاننے کی اور تو کیا پہچان ہوگی؟ میرے خیال کے مطابق اس کا بہت خوبصورت جواب قرآن مجید نے دیا ہے اور سورہ بقرہ میں دیا ہے. نیکی کی پہچان کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ کچھ لوگ ظواہر کو دیکھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں اگر کسی آدمی نے ذرا ٹخنوں سے اونچی شلوار پہنی ہوئی ہے، اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، تو کہتے ہیں بہت متشرع، بہت نیک آدمی ہے. اسی طریقے سے بعض ظواہر اور رسوم ہیں جن کا لوگ بہت اہتمام کریں تو لوگ کہتے ہیں یہ بڑے متقی اور پرہیزگار آدمی ہے. قرآن مجید نے اس کی نفی کر دی. اس نے کہا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. یہ اس طرح کی رسوم کے پیچھے بھاگنا یہ کوئی نیکی نہیں ہے. نیکی در حقیقت یہ ہے کہ آپ میں خدا پر کیسا ایمان رکھتے ہیں، آپ وعدوں کی کیسی پاسداری کرتے ہیں، آپ حالات کا مقابلہ کس صبر اور استقامت کے ساتھ کرتے ہیں. تو قرآن مجید نے اخلاقی اوصاف کو نمایا کہ ایمان اور اخلاق کو اس نے نیکی کی پہچان قرار دیا. اور میرے نزدیک تو کسی آدمی کی نیکی کا حقیقی امتحان آپ کے سامنے اس وقت ہوتا ہے. ممکن ہے کہ وہ بڑا پہنچا ہوا بزرگ آپ کے خیال میں ہو اور لوگ اس کی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں اور اس کی بڑی کرامتیں بیان کی جا رہی ہیں، جب آپ کا معاملہ پڑتا ہے. سید عطاء اللہ شاہ بخاری کہا کرتے تھے کہ بھائی آدمی کا پتہ یا ریل میں چلتا ہے یا جیل میں چلتا ہے. جب آپ کا معاملہ پڑتا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور مکالمہ ہے کہ کسی نے تعریف کی ان کے سامنے کہ فلاں صاحب بہت اچھے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے. انہوں نے کہا کیوں؟ کبھی سفر کیا ان کے ساتھ، کبھی کاروبار کیا ان کے ساتھ، کبھی کوئی معاملہ پڑا ہے ان کے ساتھ؟ آدمی کا پتہ اس وقت چلتا ہے. تو نیکی کو آپ عام لوگوں میں تلاش کیجئے، وہاں زیادہ مل جائے گی. اور جہاں آپ نیکی کو بظاہر بہت نمایاں دیکھ رہے ہوتے ہیں وہاں میرا تجربہ یہ ہے کہ ذرا کم ملتی ہے. عام لوگوں میں جا کر دیکھیے اور معاملات میں دیکھیے، کیونکہ اصل حسن انسان کی شخصیت کا اس وقت سامنے آتا ہے جب پتہ چلتا ہے کہ اب اس کے مفادات پر زد پڑ رہی ہے. اب دیکھیں وہ کس اخلاق کی جگہ پر کھڑا ہے. وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں راہ پہ جانے تھے واہ پہ جانے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. جی علی جی شکیلا کا خراج تحسین تھا آپ کے لیے اور جس انداز میں. بڑی مہربانی، بہت نوازش ان کی، ان سے میرے لیے دعا کرتی ہیں. تشبیہ کی بات وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ایک ایسا پھول آ جائے جو سارے موسموں کی اور پھولوں کی خوشبو لے کے آ جائے. آپ کو تشبیہ جو بات انہوں نے اس میں آپ سے وہ ضرور جاننا چاہ رہی تھی کہ یہ قدرت کا یہ جو رنگ ہمیں اشجار میں پودوں میں نظر آ رہا ہے باقاعدہ، انسان کیا اس سے سبق لے؟ اور وہ جیسے آپ برتری کا ذکر کر رہے تھے نظر کے حساب سے، تو کیسے آپ دیکھیں گے کہ کتنا بڑا ایک سبق ہمارے لیے موجود ہے اس کے اندر؟ اس میں کیا شک ہے جی، بات یہ ہے کہ اسی سے ہم اپنے خالق کو پہچانتے ہیں، اسی سے اپنے آپ کو پہچانتے ہیں. یعنی اصل میں ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارے اندر ایک جہان ہے، ہمارے باہر ایک جہان ہے. ان دونوں جہانوں کی ہم آہنگی سے ہماری شخصیت نمو پاتی ہے. آپ اندر کے جہان میں بسیرا کر لیں تو تب بھی ایک پہلو تاریک ہو جاتا ہے، اور باہر کے جہان ہی میں رہیں، کبھی اندر جھانک کر نہ دیکھیں تو اس کے نتیجے میں بھی ایک اندھیرا پیدا ہو جاتا ہے. ان دونوں کا حسین توازن ہے جس سے انسانی شخصیت نمو پاتی ہے. یعنی جا کے چاند کے غاروں کو بھی تلاش کرنا چاہیے اور اپنے افکار کی دنیا میں بھی سفر کر کے دیکھنا چاہیے. یہ دونوں چیزیں ناگزیر ہیں. بہت خوب، سلامت رہے. اتنی میں ایک بلکہ ظاہر سوال بعد میں یقیناً کروں گا. نذیر بٹ صاحب نے اقبال کا ان سے سوال کیا تھا، اس میں ایک تو ان کا جو توجہ جس جانب میں دلائی کہ آج کل کے نوجوان بے راہ روی کا شکار کیوں ہیں، اور پھر امپلیمنٹیشن کے حوالے سے وہ اسی جشن بہارا میں فائرنگ اور کہہ رہے تھے کہ بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے. اور سعودیہ اور بحرین میں پیغام بھی انہوں نے بھیجے. آپ
اس بارے میں کیا کہیں گے؟ میں پہلی بات تو یہ عرض کروں گا کہ نوجوانوں پر بہت تان و تشنی ہم کرتے ہیں، اتنی بے روی کا شکار نہیں ہے ہمارے. ہمیشہ سے جو بھی نوجوان ہوتا ہے اس پہ ہوتی ہے، یہ ہمیشہ ہوتا ہے. اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ جب ایک آدمی ذرا شباب کی عمر کے قریب پہنچ رہا ہوتا ہے تو یہ قدرت کا ایک نظام ہے کہ اس کے اندر ایک مستی، سرور، جوش، امنگ پیدا ہوتی ہے. یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. اصل میں اسی کے ذریعے سے وہ نئی دنیاؤں کو دریافت کرنے کے لیے نکلتا ہے. اب آپ اس مستی اور جوش اور امنگ کو غلط سمت میں ڈال دیں، بالکل ٹھیک، تو بربادی تک پہنچ جائے گا. آپ اس کو صحیح سمت میں رہنمائی کر دیں تو یہی چیز اس کو کہیں سے کہیں لے جائے گی. یہ اقبال جس کو عشق کہتا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی چیز ہے کہ آپ کے اندر کا ایک جذبہ ہے، اس کی نمود ہوتی ہے. اب وہ عشق دم مصطفیٰ بھی ہو جاتا ہے اور دم جبریل بھی ہو جاتا ہے، اور وہی چیز ہے کہ جس کو آپ خاک بازی میں تبدیل کر سکتے ہیں. تو یہ شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا سبق. یہ جو خاک بازی کا سبق ہے یہ بدقسمتی سے ہم اس وقت دے رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ ہمارے نوجوانوں میں دین کو سمجھنے، اخلاقی اقدار کو سمجھنے، اپنی تہذیب کو سمجھنے کا غیر معمولی چلتا ہے. میں تو ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا تجربہ یہ ہے کہ ہم بات نوجوانوں تک نہیں پہنچا سکے، ہم اپنے دین کی خوبیاں ان پر نہیں واضح کر سکے، ہم ان کے سوالوں کا جواب نہیں دے پا رہے. ہمارے ہاں جو کچھ رہنمائی ان کو مل رہی ہے وہ ان کی تشفی کا باعث نہیں بن رہی. کبھی ان کے ساتھ بات کر کے دیکھیے، مکالمہ کر کے دیکھیے، ان کے اندر استقبال کرنے کے لیے بےتاب روحیں موجود ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی بڑی بے روی کا شکار ہو گئے ہیں. آج اس طرح کے ماحول میں گرد و پیش سے ایک دوسری تہذیب کی الغار ہو رہی ہے. وہ اپنی اقدار کا ذکر کرتے ہیں، اپنی شخصیات کا ذکر کرتے ہیں، اپنی تاریخ کا ذکر کرتے ہیں، اپنے ہیروز کا ذکر کرتے ہیں. آج بھی وہ پیغمبر کا نام، صحابہ کا نام ادب کے ساتھ لیتے ہیں. آج بھی وہ جانتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کی بنیاد پر قربانیاں دے رہے ہیں. اور میں آپ سے عرض کروں کہ اس وقت ان کی غلط یا صحیح رہنمائی جو بھی کی جا رہی ہے، یہ آپ کے نوجوان ہیں جو بے شمار تحریکوں کی جان ہے اور دنیا بھر میں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آپ کو بےتاب نظر آتے ہیں. اس لیے نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساری. تو اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ان نوجوانوں میں بڑی روح، بڑی جان، بڑی قوت ہے اور ہمیں انہیں امید کا پیغام دینا چاہیے. اور ان کی آنکھوں میں تو امید کے چراغ جلتے ہوئے دیکھتا ہوں. اور میرے خیال میں ہمیں بات پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے. جب ہم صحیح بات ان تک پہنچائیں گے تو جتنا یہ لبیک کہنے کے لیے آگے بڑھیں گے، مجھے اندیشہ ہے کہ پرانی نسلیں شاید اس طرح نہ بڑھیں. بہت خوبصورت نمونہ آج کی کالز اور سوالات ہیں اس حوالے سے کہ اس پہر میں ملک بلال رضا خان صاحب نے اس توجہ ہماری دلائی کہ خوش اخلاق ہمیں ہونا ہے اور بہت ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ بات کرنی چاہیے. لیکن اس کا خیال رکھیں گے. ملک بلال رضا خان صاحب، آپ کی تاریخ پیدائش اور جو زوڈیک سائن جاننا چاہ رہے تھے وہ کیا؟ میری تاریخ پیدائش 18 اپریل ہے. میں بہاری کے موسم میں پیدا ہوا تھا. بہار ختم ہونے کے قریب پہنچتی ہے. میں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ یہ دنیا سے رخصت ہو جائے آ جانا چاہیے. صحیح. تو وہ 18 اپریل سے آپ ملک بلال رضا خان صاحب حساب لگا لیجیے گا تو آپ کو ستارے کا علم ہو جائے گا. علی ویسے آپ کو کچھ ہے ستارے بارے میں؟ چلو ہم تو لا علم ہی ایریز بنتا ہے. ایریز بنتا ہے. ٹھیک ہے. کیا بولتے ہیں اردو میں اس کو؟ یہ اور ان کو علامہ اقبال کا ایک شعر سنا دیجیے کہ ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراقی افلاک پہ ہے خار و زبوں. وہ تو خود افلاق کی فراقی میں خار و زبوں پھر رہا ہے، وہ ہماری خبر کیا دے گا. دیکھ لیں ملک بلال رضا خان صاحب یہ جواب جاوید احمد غامدی صاحب کا. سر بہت شکریہ اور کیا خوب انداز میں کس محبت شفقت کے ساتھ آپ نے اس کا ذکر کیا. ایک جانب ابھی ہم آپ کو اسی ٹرانسمیشن میں ابھی کچھ دیر بعد صرف ایک سوال کے بعد جاوید صاحب سے ہم بڑھیں گے اور یہ جو اس کو آپ ایک ہماری طرف سے ایک روزانہ کہیے اور بزرگوں کا کلام کہیے. بہت دعائیں دیں گے آپ ہمیں بھی، ٹرانسمیشن کو بھی اور پی ٹی وی کو بھی جب آپ دیکھیں گے. جاوید احمد غامدی صاحب آپ کو غصہ نہیں آتا سر؟ یہ غصہ ایک بڑی اعلیٰ قدر ہے، اس کو آپ قابل مذمت نہ سمجھیں. اگر غصہ نہ آئے تو ہمارے اندر غیرت نہ ہو، حمیت نہ ہو، ہم اپنے وطن کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار نہ ہو، اپنی آبرو کے لیے مرنے کے لیے تیار نہ ہو. غصے کو صحیح مقام پر آنا چاہیے. اصل میں جس کو آپ کہتے ہیں نا فلاں آدمی کو آج بیوی پر غصہ آ گیا، بچے پہ غصہ آ گیا، شاگرد پہ غصہ آ گیا، یہ غلط مقام پر غصہ آنا ہے. یعنی غصہ آنا چاہیے دشمن پر، غصہ آنا چاہیے شیطان پر، غصہ آنا چاہیے برائی پر، اور اس کے ذریعے سے آپ اپنے آپ کو بلند کرتے ہیں. تو میں نے کوشش کی ہے کہ غصہ صحیح جگہ پر آنا شروع ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ شیطان تو ہر شخص کے ساتھ ہوتا ہے تو کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن میں نے اس کو مسلمان کر لیا ہوا. تو آپ اپنے غصے کے شیطان کو بھی مسلمان کر سکتے ہیں.
وہ جو بات کرنی ہے، جو غصہ بہت سمجھدار ہوتا ہے، جب بھی آتا ہے اپنے سے کمزور پر آتا ہے، مطلب یہ ہم نے بات بنا لی. یہ اصل میں یہ بالکل درست ہے آپ کی بات. ایسا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم اپنے غصے کو، اپنی نفرت کو، اپنی حمیت اور اپنی محبت کو صحیح جگہ پر نہیں رکھتے. اور یہی چیز ہے، دے دیا گیا. یہ ایسے سمجھے کہ ایک ڈھیر ہے جو ہمارے اندر ڈال دیا گیا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور دیا ہے کہ ہم اس ڈھیر میں خزف ریزوں کو الگ کر دیں، جواہر ریزوں کو الگ کر دیں اور صحیح چیز کو صحیح جگہ پر رکھ دیں. اس میں غلطی ہوتی ہے. بابلہ شاہ کا کلام آپ یہ دیکھیے کہ نام ہے جس دا کملی والا، ہاتھ وچ الا اللہ دا پیالہ. اور وہ تشبیہات اور وہ جو بات ہو رہی تھی، میں ضرور صرف دعوت کلام آپ کو دوں گا کہ یہ جو قوالی کی صورت میں ایک مکالمہ کہیے جو ہوا، وہ کتنا سادہ اور کتنی بڑی بات ہے اس کے اندر. پلیز. ہماری پنجابی شاعری اور بالخصوص جو یہاں کے صوفیہ کی شاعری ہے، جیسے شاہ حسین کی شاعری ہے، بلے شاہ کی شاعری ہے، یہ بڑی غیر معمولی شاعری ہے. یعنی ادب کے لحاظ سے آپ اس کو دنیا کے بہترین ادب میں پیش کر سکتے ہیں. ادب کی اگر آپ تاریخ پر تھوڑی سی نگاہ ڈالیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کے عام طور پر 3 ادوار ہوتے ہیں. جب تک بڑے شہر تکلف کی مجالس وجود میں نہیں آتی تو اس سے پہلے ادب وہی ادب ہوتا ہے جس کو آپ ماہیوں میں، دوہوں میں سنتے ہیں. وہ ادب اصل میں فطرت کی آغوش سے پیدا ہوتا ہے اور وہ درختوں سے، پودوں سے، تاروں سے، سورج سے، چاند سے، پانی سے، ہوا سے اپنے لیے مضامین اخذ کرتا ہے اور بڑی سادگی کے ساتھ اپنی بات بیان کرتا ہے. اس کی اگر کوئی آپ مثال تلاش کرنا چاہیں تو وہ عربی ادب ہے. عربی ادب میں بھی بالکل ایسی سادگی ہے، ایسا ہی حسن ہے. یہ جو تکلف ہمیں بعد کی شاعری میں نظر آتا ہے کہ جس میں بعض اوقات کسی کو شعر سنا دیجیے تو پھر اس کے بعد یہ ضرورت ہوتی ہے کہ اب کوئی گھنٹے بھر کی تقریر کی جائے تب تاکہ اس کو مطلب سمجھے، یہ چیز سادہ فطری شاعری میں نہیں ہوتی. وہ تو اصل میں از دل خیزت بر دل ریزت، دل سے اٹھتی ہے اور سیدھی دل میں جا کر ترازو ہو جاتی ہے. تو یہ ان لوگوں کی شاعری میں یہ خصوصیت. آپ سیف الملوک کو دیکھیے، یعنی بے مثل چیزیں ہیں. بس ایسی خوبصورت تشبیہیں ہیں کہ جو ہماری اپنی روایت سے اٹھی ہوئی ہیں، ہمارے پہاڑی علاقوں سے، ہمارے راستوں سے، ہمارے کھیتوں سے، ہماری فصلوں سے، ہمارے کسانوں سے اور ان کے باہمی معاملات سے وہ ساری چیزیں پیدا ہوئی ہیں. اور آپ یہ دیکھیں گے اس میں کتنے خوبصورت استعارے ہیں. یعنی آپ جوگی کو دیکھیے، یعنی اس حقیقت کو کہ خدا تمہارے ساتھ ہے اور تم خدا کے ساتھ ہو اور تم 3 نہیں ہوتے مگر یہ کہ وہ چوتھا ہوتا ہے اور تم 4 نہیں ہوتے مگر یہ کہ وہ 5واں ہوتا ہے. اس کو کتنی خوبی سے بیان کیا. اب اس میں کچھ چیزوں کے بارے میں ہو سکتا ہے مجھے آپ یا کسی کو کسی چیز سے اختلاف ہو، اور ظاہر ہے کہ ایک اچھے ادب پارے میں جو خیالات ظاہر کیے جا سکتے ہیں، ہم بیدل سے بھی بعض جگہوں پہ اختلاف کرتے ہیں، غالب سے بھی بعض جگہوں پہ اختلاف کرتے ہیں، تو یہاں بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس سب کچھ کے باوجود جو کچھ شاعر جانتا ہے یا جس کو کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہے، آپ دیکھیں کوئی کمی چھوڑی ہے اس میں، بالکل. یعنی اتنی خوبی، اتنی سادگی کے ساتھ اس کو بیان کر دیا ہے. اور اگر آدمی زبان کا اچھا ذوق رکھتا ہو، ادب کا اچھا ذوق رکھتا ہو تو وہ بالکل وجد میں آ جاتا ہے. سر ایک تو یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ صرف شاعری کا ہی انتخاب کیوں، اور پھر شاعری کے علاوہ باہمی معاملات میں پھر بات بہت ہم سنتے ہیں اور وہ کرتے بھی ہیں کہ جی انہوں نے برائی سے نفرت کی، برے سے نفرت نہیں کی. کہنے میں بہت آسان ہے. آج کل میں کیا معاملہ ہے؟ آج کل معاملہ اس میں شبہ نہیں کہ کچھ الٹ گیا، لیکن ہماری اپنی تاریخ جتنی کچھ بھی رہی ہے اس میں خاص طور پر صوفیہ کا مزاج ہمیشہ یہی رہا. تصوف کی بہت سی چیزوں سے مجھے اختلاف ہے اور میں اس پہ تنقید کرتا رہتا ہوں، لیکن ایک ہے تصوف اور ایک ہے صوفیانہ مزاج. صوفیانہ مزاج بہت خوبصورت مزاج ہے. اس میں آپ آدمی کو اصل میں ایک باپ کی اولاد سمجھتے ہیں. اس میں آپ مذاہب سے، قوموں سے، نسلوں سے اوپر اٹھ تک انسان کو انسان کی حیثیت سے دیکھتے ہیں اور آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ سب میرے بھائی ہیں اور میں ان کے ساتھ محبت رکھتا ہوں. محبت کی زبان بولتے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ ہم جھوٹ سے نفرت کریں گے. جب ہم جھوٹ سے نفرت کرتے ہیں تو ہم اصل میں اپنے داخل کو مخاطب کر رہے ہوتے ہیں کہ جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. جب ہم جھوٹ بولنے والے آدمی سے نفرت کرتے ہیں تو اصل میں ہم ایک انسان سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں. تو انسان اصل میں نفرت کی جگہ ہی نہیں ہے، انسان محبت کی جگہ ہے. وہ بڑی ایک نازک صورتحال ہوتی ہے کہ کوئی آدمی آخری درجے کا مجرم ہو گیا ہے تو اب معاشرے سے اس کو کاٹ پھینکنا ہے یا اس کو کوئی سزا دینی ہے، ورنہ تو اصل میں یہ محبت کی زبان ہے جو آپ کی بات کا بھی ابلاغ کرتی ہے، جو اخلاقی قدروں کو بھی دوسرے تک پہنچاتی ہے، جو آپ کو ایک زندہ وجود کے طور پر دوسرے سے متعلق کرتی ہے. ماں دیکھیے نا کس طریقے سے اپنے بچے کی تربیت کرتی ہے. کیا بچہ غلطیاں نہیں کرتا، کوتاہیاں نہیں کرتا؟ وہ کس طرح تربیت کرتے ہیں؟ ہاں کبھی کبھی سختی بھی کرتی ہے،
لیکن وہ کبھی کبھی کی سختی اصل میں وہ چیز ہوتی ہے کہ جس میں بچہ تھپڑ کھا کر بھی ماں کی آغوش میں آ جاتا ہے، اس کی ٹانگوں سے لپٹ جاتا ہے. کبھی کبھی کی سختی، بالکل ٹھیک. سر کئی جگہوں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب انسان ریزننگ کے پیچھے جاتا ہے تو اس کو جواب نہیں ملتا، وہ پھر انر سیلف کی جستجو میں وہ جو گیپ ہے وہ صوفیہ کرام یا ان کے جو احکامات ہیں یا ان کی جو تعلیم ہے وہ پوری کرتی ہے. اور جب ہم مسٹیسزم کی طرف چلے جاتے ہیں تو پھر کچھ جوابات ہمیں نہیں ملتے اور وہ پھر ہم ریشنلزم کے پیچھے چلے جاتے ہیں. قوموں کی جب ارتقاء کی آپ نے بات کی اور اب جب مغرب سائنس کے اور ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں سب سے آگے ہے تو اسپرچولیزم یا صوفیزم کی ہم بات کریں تو وہ تھوڑا سا اس کو پس پشت ڈال چکی ہے، لیکن اس کی اہمیت ایک انفرادی انسان کی زندگی میں بہت زیادہ ہے. یہ بیلنس آج کل ہمیں کہاں پہ رکھنا چاہیے؟ آج کل کا کیا ذکر، یہ ہر دور میں قائم رکھنا چاہیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کا ایک نفسی وجود ہے جو آپ کے اندر پایا جاتا ہے، ایک خارجی کائنات ہے. ان دونوں کے توازن سے حقیقی انسانیت وجود میں آتی ہے. اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجئے کہ آپ کے صوفیہ کیا کہتے ہیں یا ان کا نقطہ نظر کیا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام جو دعوت لے کر آئے ہیں وہ بھی اصل میں اسی اصول پر مبنی ہے. آپ قرآن مجید کو پڑھیے تو وہ آپ کو کیا پیغام دیتا ہے. وہ ایک طرف آپ کو ایک ایک خارجی کائنات کے مظہر کی طرف متوجہ کرتا ہے اور پھر یہ بتاتا ہے کہ یہ دیکھو راتوں اور دن کا اختلاف دیکھو، یہ ہواؤں کی آمد و شد دیکھو، یہ پانی کا بہنا دیکھو، یہ تاروں کا چٹکنا دیکھو. ایک ایک چیز کی طرف توجہ دلاتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر اتر کر اس کا مطالعہ کرو. اس میں تمہارے لیے بصیرت کے بہت سے اسباق ہیں، اس میں تمہارے لیے عبرت کے بہت سے اسباق ہیں، اس میں تمہارے لیے سمع و بصر اور تمہارے قلب و ذہن کے لیے بہت کچھ موجود ہے. اور دوسری جانب وہ آپ کو اس اندر کی طرف متوجہ کرتا ہے. آپ کے اندر ایک پورا کا پورا جہان آباد ہے. جب تک آپ ان دونوں کا توازن قائم نہیں کرتے اس وقت تک آپ انسانیت کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں لا سکتے. اصل میں باہر ایک بے روح مادیت ہے، اس بے روح مادیت کی بھی آپ کو ضرورت ہے، اس لیے کہ اس پر آپ کی معیشت کا انحصار ہے، اس پر آپ کی اقتصادیات کا انحصار ہے، اس پر اس دنیا میں جینے کے لیے آپ کو کچھ ضرورتیں اس سے ملتی ہیں. اور دوسری جانب اندر آپ کے ایک اخلاقی وجود بستا ہے. وہ اخلاقی وجود محبت رکھتا ہے، جذبات رکھتا ہے، احساسات رکھتا ہے، خواہشات رکھتا ہے. وہ منطق کا پابند نہیں ہے، وہ اپنا اظہار بھی منطقی اسالیب میں نہیں کرتا. تو آپ جب کبھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو استدلال کی ضرورت ہے اور وہ استدلال حقائق کے بارے میں ہونا چاہیے، وہاں استدلال ہی چاہیے، ریزننگ ہی چاہیے. اور قرآن مجید آپ کو اپنے مذہبی معتقدات کے بارے میں اعلیٰ ترین استدلال فراہم کرتا ہے. آپ اللہ تعالیٰ کو کیوں مانیں، آپ آخرت کو کیوں مانیں، آپ اس دنیا کے اندر نیکی کیوں کریں، ان سب چیزوں کے لیے وہ بڑا اعلیٰ استدلال پیش کرتا ہے. لیکن استدلال سے آپ حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں. عمل پیرا ہونے کے لیے جذبے کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہوتی ہے، تعلق کی ضرورت ہوتی ہے. ایک انسان دوسرے انسان کے اندر اترتا ہے اور پھر جا کر وہ اس میں تحریک پیدا کرتا ہے کہ وہ اپنی خواہشات پر قابو پا کے اپنے آپ کو ایک اعلیٰ درجے کا انسان دے. وقت بہت کم ہے جی، تو میں یہ ضرور چاہوں گا کہ مختصر کال اور ہم 7 سوال اور 7 ہی جواب جتنا وقت ہے اس میں ضرور کوشش کریں گے. آپ ہمیشہ خیال رکھتے ہیں، اب بھی خیال کیجیے گا. 0900077787 پہ جاوید احمد رامدی صاحب موجود ہیں. جی علی. ہیلو ہیلو ہیلو، السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ نظامانی بات کر رہا ہوں. جی نظامانی صاحب کیا کہیں گے آپ؟ ہیلو ہیلو، السلام علیکم جی. جی سوال کیجیے، وقت کم ہے. ہیلو السلام علیکم جی، وقت بہت کم ہے، آپ اپنا سوال کیجیے. ڈرام کیوں کٹ جاتی ہے؟ بڑھتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب نظام الدین بول رہا ہوں. نظام الدین صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں سر؟ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. سر آپ سوال کیجیے، ہم ساتھ ہی جواب دیں گے آپ کی کال کے فوراً بعد اور اگلی کال کو پڑھیں گے. جی نظام الدین صاحب. مجھے غامدی صاحب سے یہ پوچھنا ہے جی کہ نظامی بنسری میں حضرت امیر خسرو نے جو تحریر کی تو اس میں جو ہے بسنت کا حوالہ ملتا ہے، اور تو کیا حضرت نظام الدین اولیاء سے اس کا کوئی تعلق ہے؟ اچھا، دوسرا سوال یہ کہ کیا اختلافات ہیں صوفیزم کے بارے میں غامدی صاحب کے بارے میں ان کے ذہن میں؟ تو یہ دو سوال ہیں. جی شکریہ نظام الدین صاحب. اوکے، تھینک یو سر. جواب یہ میں پوری طرح سن نہیں سکتا. جی پہلے وہ کہہ رہے تھے حضرت نظام الدین کے حوالے سے، وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت امیر خسرو کے یہاں بھی ذکر ملتا ہے بسنت کا، تو کیا حوالہ بنتا ہے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ؟ اور دوسرا صوفیہ کے یہاں بھی یہ ذکر ملتا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ صوفیہ کا مزاج ہمیشہ یہ رہا کہ وہ عوام کے بہت قریب رہتے ہیں.
ان کو ہمیشہ اس بات کا اشتیاق رہتا ہے کہ لوگ ملیں، ان کے تہواروں میں شریک ہوں، ان کے قریب رہ کر ان کو دیکھیں، اور کیونکہ وہ محبت کی زبان بولتے ہیں تو اس وجہ سے فطری طور پر ان کے یہاں شرکت کا جذبہ بہت غلبہ رکھتا ہے. تو اس وجہ سے یہ آپ کو امیر خسرو کے یہاں بھی ملے گا اور لوگوں کے یہاں ملے گا. بلکہ امیر خسرو تو آپ دیکھیے نا، آپ کی موسیقی کو ترتیب دینے میں، سازوں کے ایجاد کرنے میں ایک غیر معمولی شخصیت. ہندوستان ہمیشہ ان پر فخر کرتا رہے گا. اس میں صوفیہ کے حوالے سے اختلافات پہ بھی وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو اس پہ رائے دینا چاہیں گے. یہ بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں جو دنیا میں پائی جاتی ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ سراسر حق ہے. اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ٹھیک نہیں ہوتی، ان پہ ہم تنقید بھی کرتے ہیں. تو تصوف یا صوفیزم جس کو آپ کہتے ہیں، اس کے بھی 3 پہلو ہیں. اس کا ایک پہلو وہ ہے جس کا تعلق ایک خاص طرح کے فلسفے اور علم کلام سے ہے، جس میں یہ لوگ اصل میں نو افلاطونی فلسفے سے متاثر ہوئے. اس کی بہت سی چیزیں قابل تنقید ہیں اور میں بھی اس پہ تنقید کرتا رہتا ہوں اور اہل علم بھی کرتے رہتے ہیں. اس کا ایک دوسرا پہلو وہ ہے کہ جس میں آپ اخلاقی اقدار کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور ایک محبت کی زبان بولتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ انسان ایک دوسرے کے قریب آئے. یہ بڑا قابل قدر پہلو ہے اور میں ہمیشہ اس کی بڑی تائید کرنے والے لوگوں میں سے رہا ہوں. ایک تیسرا پہلو اس کا وہ ہے جس پہ نفسی علوم سے آپ کی دلچسپی ہوتی ہے. نفسی علوم کی نوعیت اصل میں یہ ہے کہ جس طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے، آپ نے دیکھا ہوگا، ایک جسم دیا ہے، تو بعض لوگ اس جسم کی ریاضت کے ذریعے سے ایسی تصویر پیش، باڈی بلڈر کو دیکھیے نا آپ، کسی بڑے پہلوان کو دیکھیے تو اس کے اندر کا جسمانی وجود ایسا لگتا ہے کہ جیسے باہر آ گیا ہے، ایک بہت بڑی قوت بن گیا ہے. میں نے ایک مرتبہ محمد علی قلعہ کو بڑے قریب سے دیکھا اتفاق سے، تو میں بالکل قریب جب ان کے میں ہوا تو یک بیک میں نے یہ محسوس کیا جیسے مرمر سے کوئی جسم تراش دیا گیا، یعنی ایک غیر معمولی جسم. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کیسی عجیب و غریب چیز تھی. اسی طرح بعض لوگ جو ہیں وہ ذہنی لحاظ سے بہت بلند تر ہوتے ہیں. آئنسٹائن ہے، فردوسی ہے، غالب ہے، آپ کے بغلی سینا ہے، ابن رشد ہے، یعنی غیر معمولی شخصیت، عبقری جن کو آپ کہتے ہیں، جینیس کہتے ہیں. اسی طرح بعض لوگ نفسی صلاحیتوں میں بہت بالا تر ہوتے ہیں. وہ دیوار کے پار دیکھ لیں گے، آپ کے خیالات کو پڑھ لیں گے. یہ فطری صلاحیتیں ہوتی ہیں بعض لوگوں میں، ان کو ریاضت سے اپنا نشو و نما بھی دیتے ہیں. تو صوفیہ کے ہاں ان علوم کی طرف بھی بہت اشتغال ہوتا ہے، جس کو لوگ بعض اوقات کرامتوں میں اور اس طرح کی اصطلاحات میں تعبیر کر لیتے ہیں. تو اس وجہ سے اس میں حق بھی ہے، باطل بھی ہے. ہولڈ پہ کافی دیر سے. ہیلو جی، السلام علیکم جی. سوری آپ کو ہولڈ کرنا پڑا. کون بات کر رہے ہیں؟ سر بڑی دیر سے اسلم صاحب بات کر رہے ہیں. سر آپ خیریت سے؟ سر بات یہ ہے، محمد بھی ہو، نور بھی ہو، حسن بھی ہو، علی بھی ہو، علامہ صاحب بھی ہو، تو محفل تو پھر ویسے ہی ہے نا کہ جانا جوگی دے نال ہے جی، کلیاں تو نہیں نا جانا. خوش رہے محمود صاحب. ہے جی سر جوگی نال جانا. اسی طرح اگلی نشست میں میری ریکویسٹ ہوگی آپ سے کہ ایک فرق بشیر صاحب نے ایک قوالی لاہور قلعے میں ہوئی تھی، شاہ حسین کا کلام تھا، صاحب تیری بندیاں، اور نصرت فتح علی خان صاحب ہی تھے. تو علامہ صاحب آپ سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ براہ کرم آپ حضرت سلطان باہو کا بھی کچھ ذکر فرما دیجئے تو بہت عنایت ہوگی. بس اتنی سی بات ہے. بہت شکریہ. خوش رہے سر، دعا میں یاد رکھیے گا. بچوں خوش رہو سر. اللہ حافظ. السلام علیکم. سر ایک کال میں اور بھی ساتھ ہی لے لوں. السلام علیکم. السلام علیکم جی، نور حسن صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا نام؟ میرا نام عاصم سلطان ہے، میں قلعہ دیدار سنگھ سے بول رہا ہوں. عاصم سلطان صاحب بہت شکریہ، آپ نے قلعہ دیدار سنگھ سے فون کیا. سر کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ. رات کے اس پیر آپ سے بات ہو رہی ہے، کافی دیر سے ہم ٹرائی کر رہے ہیں. غامدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. سب سے پہلے آپ کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں اس وقت چونکہ ٹو دا پوائنٹ ہی بات کروں گا، سوالات پہلے بھی کافی ہوئے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جہاد جو ہے یہ اس کا آج کل بہت چرچا ہے ہر طرف. آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو جہاد ہے یہ کس وقت لاگو ہوتا ہے، کس وقت فرض ہوتا ہے؟ ہم نے تو یہی پڑھا ہے کہ جہاد نفیر عام کے بعد جو ہے وہ فرض ہوتا ہے. کیا جو پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں یا اپنے طور پہ کچھ لوگوں نے جہاد کو فرض قرار دے کے وہ نکل آئے ہیں اور انہوں نے جہاد کے لیے وہ کام کر رہے ہیں؟ کیا اس طرح سے لا لیسنس کریٹ نہیں ہوگی؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سی چیزیں ایسی رائج ہیں مذہب کے نام پہ جن کا ایکچولی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ان کا تعلق ماضی سے ہے، اور ہم ان کا ریگارڈ بالکل اسی طرح کرتے ہیں جیسے ہم مذہب کا ریگارڈ کرتے ہیں، حالانکہ وہ ماضی پرستی ہے، مذہب پرستی نہیں ہے. تو ایسی چیزیں جو ہے اس کا کس طرح ہم اپنی سوسائٹی سے خاتمہ کر سکتے ہیں؟ اور یہ بہت اہم چیزیں ہیں اور اس کی اویئرنیس بہت ضروری ہے. ہم عاصم سلطان صاحب آتے ہیں اس طرف، بالکل آتے ہیں. آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور دوسری میری بات یہ ہے کہ غامدی صاحب جب یہاں آپ آئے ہوئے ہیں تو بہت ہی اچھا ہوتا کہ غامدی صاحب چونکہ ایک بہت ہی لرنڈ پرسنالٹی ہیں اور یہ کوئی مطلب بہت ہمارے لیے آنر
ہے کہ وہ ٹی وی پہ آئے. اگر کیا ہی اچھا ہوتا کہ ان کے پینل میں کوشچن کرنے کے لیے بھی کچھ کچھ پڑھے لکھے اور لرنڈ لوگ ہوتے. میں یہ نہیں کہتا کہ نور الحسن کیا, لیکن آپ ہیں نا عاصم سلطان صاحب پینل میں, مطلب آپ خود بھی موجود ہیں ماشاءاللہ. تھینک یو. میں یہ نہیں کہتا کہ مطلب آپ کوئی کام علم ہے, لیکن اگر کچھ نہیں بالکل ٹھیک سر. 4-1 منٹ ہیں تو آپ کے سوال کا جواب رہ جائے گا. آپ سے شکریہ, بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک, اس کا اہتمام عاصم سلطان صاحب کا دوہرا دیجیے سوال. جی, جہاد کا کہہ رہے تھے بہت اچھا ہے, کس وقت لاگو یہ بہت اچھا سوال انہوں نے کیا جی. بات یہ ہے کہ جہاد اسلامی نقطہ نگاہ سے ظلم اور عدوان, ظلم اور زیادتی کے خلاف ہوتا ہے. یعنی یہ کسی مذہبی مقصد کے لیے نہیں ہوتا, یہ مال و منال کے لیے نہیں ہوتا, ملک فتح کرنے کے لیے نہیں ہوتا. دین میں جس چیز کو جہاد کہا جاتا ہے وہ ظلم کے خلاف ہوتا ہے. ایک بات. دوسری یہ کہ اسلامی نقطہ نظر سے جہاد صرف حکومت کرتی ہے, یعنی یہ کسی فرد کا کام نہیں ہے, کسی تنظیم کا کام نہیں ہے. جس طریقے سے کسی چور کو سزا نہیں دے سکتے میں یا آپ, کسی زانی کو کوڑے نہیں مار سکتے میں یا آپ, اسی طریقے سے جہاد اور قتال کے لیے بھی آپ تلوار نہیں اٹھا سکتے, بندوق نہیں اٹھا سکتے, اس وجہ سے کہ اگر ایسا کرنے کی اجازت دے دی جائے گی تو اس کے نتیجے میں انارکی پیدا ہو جائے گی. اور یہ بات ہمارے تمام جتنے اکابر اہل علم ہیں وہ ہمیشہ مانتے رہے ہیں. قرآن مجید سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے, انبیاء علیہ السلام کے اسوے سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ جب تک ان کے پاس اقتدار نہیں آ جاتا اس وقت تک وہ کبھی تلوار نہیں اٹھاتے. حضرت مسیح علیہ السلام کو نہایت نازک حالات پیش آئے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک یثرب میں اقتدار حاصل نہیں ہو گیا اس وقت تک آپ نے کوئی اقدام نہیں کیا. بڑے سے بڑے ظلم کو بھی برداشت کر لیا, لیکن لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ وہ تلوار اٹھا لیں یا وہ کسی شرک کا استحصال کرنے کے لیے بیت اللہ کے بتوں پر حملہ آور ہو جائے, یا لوگوں کو مارا جا رہا ہے, بلال کو مارا گیا اور بہت سے لوگوں کے ساتھ ظلم و تشدد ہوا, اس کا کوئی بدلہ لے, ایسا نہیں کیا گیا بالکل. تو جہاد حکومت کرتی ہے. دوسری بات یہ. تیسری چیز یہ کہ ظلم اگر دنیا میں ہو رہا ہو یا مسلمانوں پر ہو رہا ہو یا انسانوں پر ہو رہا ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پر فوراً جہاد فرض ہو جاتا ہے, بلکہ قرآن مجید نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ جب تک آپ کی مادی طاقت اتنی نہیں ہوتی کہ آپ اس ظلم کا خاتمہ کر سکیں اس وقت تک جہاد آپ پر فرض نہیں ہوتا. چنانچہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ جنگ بدر سے پہلے 1:10 کی طاقت میں یہ فرض کیا گیا تھا, اور جنگ بدر کے بعد 1:2 کی طاقت. اس سے یہ اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ آج کیا صورتحال ہوگی. اس وقت تو جو طاقتیں اس وقت برسر پیکار ہیں ان کی 0 اور لاکھ کی نسبت ہے, یعنی بلکہ کوئی نسبت ہی نہیں ہے. تو جہاد ایسے ہی فرض نہیں ہو جاتا. پھر جہاد فرض عام آدمی پر, مجھ پر, آپ پر کب ہوگا؟ جب کوئی مسلمانوں کی حکومت ظلم کے خلاف جہاد کرنے کا فیصلہ کرے گی اور پھر وہ ہم سے یہ کہے گی کہ ایک ایک فرد ہمیں چاہیے, یہ اس وقت فرض ہوتا ہے. یہ ہمارے ہاں بے علمی ہے اور علم کا افلاس ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے وہ ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں جہاد فرض ہو گیا. حکومت فیصلہ کرتی ہے, حکومت کو اس کا اقدام کرنا ہوتا ہے. اسلام کوئی انارکی کا مذہب نہیں ہے, نہ وہ آپ کو سزائیں دینے کا اختیار دیتا ہے نہ بندوق اٹھانے کا اختیار دیتا ہے. تو یہ جہاد کے بارے میں اسلامی وقت بہت کم ہے. حضرت سلطان بہو کے حوالے سے محمود اسلم صاحب کہتے کچھ بات کیجیے پھر اجازت لیں گے. میں یہ آپ سے عرض کروں گی جس طرح میں نے پہلے بعض صوفی شاعروں کے بارے میں کہا کہ ان کا ادب بے مثال ادب ہے, سلطان بہو بھی انہی لوگوں میں سے ہیں اور بڑی خوبصورت بعض چیزیں انہوں نے کہی ہیں. آپ کیونکہ وقت بالکل ختم ہو رہا ہے ورنہ ہم بعض چیزیں ان کی دہرا دیتے اور ان کو بتاتے کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے اخلاقیات کے, توحید کے بعض مضامین کو بیان کیا ہے. میں یہ عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے کہ تصوف کے اندر بعض چیزیں نو افلاطونی, ویدانتی, ہندو فلسفوں سے بھی آ گئی ہیں اور وہ بالکل اس قابل ہیں کہ ان کا محاکمہ کر کے ان کی غلطی واضح کی جائے, اور میں بھی یہ کام کرتا رہتا ہوں. لیکن شاعری, ادب, محبت کی زبان, دوسروں تک ابلاغ کرنے کا ایک خوبصورت اسلوب اور اسی طریقے سے بہت اچھی علامتوں, تشبیہات اور استعارات میں بات کو بیان کرنا اور اس سطح پر اتر کر بیان کرنا جہاں وہ دل میں اترتی ہے, یہ صوفیہ کا بہت بڑا کمال ہے. اور خاص طور پر وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے شاعری کا غیر معمولی ملکہ عطا فرمایا تھا, اور ان میں سلطان بہو بھی معمولی آدمی نہیں. احمد غامدی صاحب, پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن, ہمارے سب ناظرین سامعین کی طرف سے ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہے اور فکر کے بہت سے دیے جلیں اور اللہ تعالیٰ ان کو روشن رکھے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ پی ٹی وی نائٹ ٹائم لائیو ٹرانسمیشن دیکھ رہے تھے پاکستان ٹیلی ویژن لاہور مرکز سے. محمد نور الحسن اور محمد علی کو اس بات کے ساتھ اجازت دیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق جس قسم کی بھی ہے اس سے گفتگو کیجیے. آپ کو اپنے بہت سے سوالوں کے جواب بھی ملیں گے اور بہت سے نئے سوال بھی ابھریں گے. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.